السلام علیکم مان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے میری جان. آپ اتنے سیریس کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کو ذرا فل مونٹی دوں آج جناب. اوکے، تو امریکن الیکشنس، بریفلی طارق صاحب اور میں نے بات کی تھی امریکن الیکشنس پہ. ریئلی یا لاسٹ ٹائم لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی. ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ عزیر یونس اپنا اوپینین دے رہا ہے. دی اکانومسٹ. یا I thought وہ صرف انڈیا کے چیئر لیڈر ہیں. I didn't know American elections کے اوپر بھی وین آئی مین کرتا میں ہے. نے تھم نیل دیکھا تھا. آئی تھنک اٹ واز پاکستان ایکسپیرئنس، جس پہ لائک تھم نیل لگا ہوا تھا کہ ول ٹرمپ فری عمران خان یا ایسا ہی کوئی چیز. What is it? The obsession with Imran Khan, نہیں? The liberal obsession with Imran Khan. What is it? Imranophobia والا جو ایک شیر علی ترین صاحب نے انگلش پوڈ کاسٹ پہ ذکر کیا تھا، تمہیں کافی فیسینیٹ کر رہی تھی وہ چیز. یا بیکاز وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، بٹ پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ یو تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی ایبسولوٹلی کوئی بھی ریلیشن شپ ہے ایٹ آل؟ آئی ڈونٹ تھنک. اچھا، پہلے تو ایک میرے خیال میں کلیئرفائی کر لینی چاہیے کہ لوگ عام طور پہ جو ویورشپ ہوتی ہے، ایوریج آڈینس ہوتی ہے، دیر ازیومنگ کہ ڈائریکٹ 1-to-1 ریلیشن شپس ہوتے ہیں پولیٹیشنس کے، لائک they would in business. It's not too dissimilar from that, and I wouldn't disagree with you, especially when it comes to Trump, جو business man ہے. تو اسی طرح کاروباری تعلقات, I know somebody in Russia, I know somebody in Turkey, I know somebody in Scotland. لوگ بات بھول جاتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو پلازے ہیں اور گولف کورسز ہیں they're all over the world. یعنی ایسے نہیں کہ امریکن بزنس مین ہی ہے وہ صرف. اسکاٹلینڈ میں سب سے مشہور ٹرمپ کا وہ ہے گولف کورس. ٹرکی میں ٹرمپ ٹاورز بہت فیمس ہیں. پیپل لائک باقاعدہ جا کے وہاں پہ ایز اے ہوٹل ایکسپیرینس رہنا چاہتے ہیں. یا اینڈ ویو سین ود ٹرمپ تھوڑی اور اس طرح کے کیسز جہاں اپنی پرسنالٹی کی بیسس پہ اس نے کم جونگ ان کو منا لیا، اس سے ملاقات کر لی. He is, that's his full جو سیل ہے نا اس کی کہ I am this international businessman. I've been built with America in the past 50-60 سال, like I've seen it. نیو یارک جو کہ ایک بڑا ایکونک سارٹ آف نہیں سر، ایک سمبولک دل ہے امریکہ کا، اس کے اندر لٹرل 8-10 بلڈنگیں ویئر یو کین پوائنٹ ٹو اینڈ سے کہ یہ میں نے بنایا تھا، اینڈ دین 20-30 اسمالر بلڈنگز یو کین پوائنٹ ٹو اینڈ سے یہ میرے باپ نے بنایا تھا. تو ہی از پارٹ آف دا فیبرک. ہاں، بائی دا وے ایک فنی بات کہ مجھے کسی نے، میں پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا تھا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد ٹرمپ کسی نیوز چینل پہ آیا، انٹرویو دے رہا تھا، اور پہلی بات اس نے کی کہ ناؤ دے ٹیل می کہ مائی بلڈنگ از دا ٹالسٹ بلڈنگ ان نیو یارک ناؤ. Oh, like وہ بندہ بورن مارکیٹر ہے. He never stops selling. Like for example, ابھی میں پچھلے پوائنٹ کو اگر مکمل کر کے واپس پہ آتے ہیں، بہت فیسنیٹنگ چیز ہے. لائک سو وہ کلچرل لائف بلڈ کا حصہ ہے امریکہ کے، اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح برانڈ کرتا ہے. ہی از بین ایوری ویئر آل دا ٹائم، ایوری ویئر سنس پچھلے 40-50 سال میں. اگر کوئی امریکن ہے، یعنی 50 سے کم عمر ہو اس کی، 60 سے کم عمر ہو، وہ ٹرمپ از بین اے پارٹ آف ہز لائف. یعنی پبلک فگر فرام ہز 20s، اور اب میرے خیال ہے 70+ ہے وہ. تو وہ اسی کو پش کرتا ہے، اینڈ ہی ڈز یوٹیلائز ہز پرسنل ریلیشن شپس ود انڈیویجولس. لیکن اب تو نے بات چھیڑ دی ہے کہ وہ بورن مارکیٹر ہے، تو میں اس میں بتا ہی دیتا ہوں کہ ایون وہ جو روگن پہ ریسنٹلی آیا ہوا تھا، جو کہ کلیئرلی ایک پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں تھی، رائٹ؟ یہ کلیئرلی وہ کوئی چکر ہی نہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. بٹ جو روگن پہ وہ آیا ہوا تھا، اٹس آلریڈی بیکم دا سیکنڈ بگیسٹ میرے خیال ہے پوڈ کاسٹ جو روگن کے چینل پہ. اینڈ آئی تھنک وہ امریکہ کی سب سے بڑی پوڈ کاسٹ بن جائے گی، دیٹ ون پرٹیکولر ایپیسوڈ. بٹ اٹس سو فنی کہ اس سے پہلے جو سب سے بڑی پوڈ کاسٹ تھی وہ باب لزار ایلینز والی ہے. اٹ ٹائز انٹو دیٹ. وہ اسی ایک اسی جو پاپ، جہاں جتنا پاپ کلچرلی ریلیونٹ باب لزار اور ایریا 51 اور ایلینز ہیں امیریکن کانشیسنس میں، ٹرمپ اتنا ہی آئیکونک ہے، اف ناٹ مور. یعنی دا ٹرمپ گولڈن لیٹرز میں لکھا ہوا ٹرمپ، اٹس، اور اس نے بڑا فوکس کیا اپنی. اینڈ آئی تھنک ٹرمپ کی جو لائک بالکل انہیبیشن نہیں ہے نا ان سیلنگ ہمسیلف. وہ جو تم نے بات کی، اس نے لٹرلی ایک نیشنل ٹریجڈی کے فوراً بتایا گیا کہ میں نے سنا میرا ٹاور سب سے بڑا ہو گیا. وہ یہی ایون جب وہ ٹی وی گئے نا، تو جب وہ روگن سے بھی بات کر رہا تھا تو وہ بار بار کہہ کہ XYZ ہمارا ایونٹ تھا، اینڈ the ratings they were huge and they were amazing, and
اٹس آل اباؤٹ ریٹنگز اینڈ ویورشپ اینڈ وہ ہر چیز کو اس پیپر ویو لینس میں دیکھ رہا ہوتا تھا. ہی کیپس ریلیٹنگ اٹ بیک ٹو باکسنگ اینڈ UFC. یو کین سے کہ وہ پرسنیبل بہت ہے اینڈ وچ ہی از. وہ روگن سے ریلیٹ کر رہا ہے, شغل لگا رہا ہے اس کے ساتھ, بیکاز جو روگن کا فائٹنگ بیک گراؤنڈ اور ٹیلی ویژن پریزنٹر بھی رہا ہے, تو وہ اسی, اور خود بھی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ باکسنگ کی دنیا سے منسلک رہا ہے. سارے اسپورٹس ایونٹس, یہ اکثر میجر فائٹ ایونٹس اسی کے ٹاورز اور ہوٹلز میں ہوتے رہے ہیں. My point is کہ he is the classic case of somebody جس نے اپنی inhibitions جو ہر انسان کی ہوتی ہیں, اپنا نام بیچتے ہوئے, اپنی ذات بیچتے ہوئے, because I think 21st century or 20th century marked with, selling yourself. You are a product, you are a commodity, آپ ایک برانڈ ہوتے ہو, it's a franchise. اور اگر آپ by the way I don't know viewers میں سے کتنے لوگ کبھی ایک عام NPC امریکن سے آپ کی ملاقات ہو تو وہ کانسٹنٹلی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. You're the one جس نے مجھے کمپلینٹ کیا تھا about this maybe a year ago or 2 ago. نہیں, recently بھی کمپلینٹ کیا تھا. You met someone American. ہاں, اور میں اس کو بھی یہی سمجھا رہا تھا. وہ بیسکلی پاکستانی لڑکا ہے جو پوری زندگی امریکہ رہا. Right, so I'm American basically. وہ فار آل انٹینٹس صرف وہ گورا بندہ ہے, بس اس کی چمڑی جو ہے پاکستانیوں والی ہے, اردو بھی نہیں بول سکتا. تو وہ بیٹھا ہوا ایک جگہ اور وہ بس 20-25 منٹ ہو گئے سب اس کو دیکھ رہے, سن رہے, اور وہ بس بتا رہا ہے کہ ہاں تو یہ میں فلانے سے بات کی اور پھر میں سوچوں میں یہ کروں. میں نے اسے پھر ایک پوائنٹ پہ کہا کہ جانی تجھے پتہ ہے نا کہ تو کوئی اور بات اپنے بارے میں بھی میں بتا سکتا. ہم جسٹ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں یار, yes sir, this is a میں نے اسے مذاق سے کہا کہ تو کیسا ہے, تو اپنے بارے میں بتا. اینڈ یہ میں اپنے بارے میں ایسا ہے کہ نہیں تو مارکیٹنگ کا رہا ہے پیچھے 25 منٹ سے. نہیں, اینڈ جنرلی جس طرح ہم نے اور بھی گوروں کو ہوسٹ کیا ہوا اس پوڈ کاسٹ پہ, ان سب کے اندر ایک یہ ٹرینڈ ہم نوٹس کر رہے تھے کہ یار یہ لوگ بس ہر وقت اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے تھے. یورپینز جو ہے نا, میں 2-3 جو ہم نے انٹرویو کیے تھے اس پہ, اور کچھ میں اپنی زندگی میں جو ملا ہوں ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر بھی جہاں وہ کمفرٹیبل ہو جائیں, ایسے نہیں کہ بس آف دا کف اوپینین دے رہے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت ریزروڈ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایسٹرن یورپینس. جس طرح وہ تھی بندی جو پولش بندی تھی, وہ پولش خاتون, ٹریول خاتون, and Pakistanis are very, they project themselves, but she noted a very different angle to it. She said کہ پاکستانی اپنی پروجیکشن کے ساتھ اپنی سیلف ڈیمیننگ اور سیلف انڈرمائننگ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ او الحمدللہ میں نے گاڑی لے لی, لیکن دیکھو نا یار بس پیسے ضائع ہو گئے, you know what I mean? Like they'll sort of, so she thought it was very strange and very different. لیکن Americans کا they're always, everyone is like they're very loud and in your face, and so ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح کا کچھ کیریکٹر تھا اور ہے ابھی بھی. نہ چھیڑ اس کو, سوری. تو دی امیریکن الیکشنز پچھلی باری جب وہ جیتا تھا انیشلی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ, میں ہمیشہ مطلب آف کیمرہ بات کرتا ہے, نیور میک اینی آن کیمرہ پریڈکشن, بٹ اب اس بات کو 10 سال ہو گئے, سو آئی کین ٹیل یو. تجھے بھی پتا اس ٹائم پہ میں بہت ایڈمنٹ تھا کہ یہ بندہ جیتے گا فرام دا مومنٹ ہی کیم ڈاؤن دی ایسکلیٹر. جب اس نے اناؤنس کیا تھا اور وہ پیچھے وہ گانا لگا ہوا تھا, it was either living in America یا it was the other one, یار وہ جو ہے اب نام اس کا نہیں آ رہا ذہن میں, راک سانگ ہے, سافٹ راک ہے, YMCA نہیں YMCA نہیں تھا, YMCA تو اس کی ریسنٹ والی کا تھا نا. it was either living in America or it was that one song جو ہلک ہوگن جو ironic actually, it's actually critiquing sort of the Americanism کو. پتہ نہیں what's that song, واللہ عالم. Let's forget it and move on. Sorry. So when he came down the escalator, بڑا iconic سا وہ scene تھا. I was convinced کہ یہ بندہ جیتے گا, and he did, and I was very happy کہ not that he won, but یعنی کوئی جو ایک گلی نہیں ہوتی کہ میں نے ایک چیز پریڈکٹ کر لیا. میں میرے بھائی کے ساتھ میری شرط چل رہی تھی, میرا بڑا بھائی جو ہے, not اسد, اس کا جو twin عبداللہ. اچھا عبداللہ شور تھا ہلری will win. He wasn't sure, he was indifferent, but he was surprised by کتنا ارلی میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ جیتے گا. He was like ابھی تو اس کی کوئی اسٹارٹ میں was a joke, شروع میں جوک تھا, اور ایون اینڈ تک بہت سے لوگ کنونس تھے کہ کوئی ٹرمپ نہیں جیت سکتا, کیونکہ وہ پولز بھی آپ کو یہ دکھا رہے تھے, اور سارا وہ میڈیا پہ کھٹا چل رہا تھا, مذاق چل رہا تھا. بٹ اگر آپ تھوڑے ان ٹیون تھے ان کے کلچر کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ کوئی سین ہوگا. وہ چھوڑ دے گا نا,
We've got a kinder, gentler machine gun hand. Dun 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 dun. اس طرح کر کے dun 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 dun. We've got a kinder, gentler machine gun hand. People living in the streets. اس طرح کا گانا ہے, بڑا مزے کا گانا ہے. Keep on rocking in the free world. Okay. Keep on rocking in the free world. It's actually a criticism of Americanism. It's yeah, more ironic گانا ہے. And if I'm not wrong, I think یہی تھا, which then مجھے was like, but یہ تو تنقید ہے امریکہ پہ, which he does by the way. He has like اس کے انٹرویو میں بھی ایک دفعہ سے پوچھتی ہے وہ عورت, وہ ٹپیکل جو CNN ٹائپ بیٹنگ سوال نہیں ہوتے کہ لائک پوٹن ایک قاتل ہے اور جی جن پنگ قاتل ہے, آپ کیا کریں گے, and he's like we're killers too. We got a lot of killers. A lot of killers. And I thought کہ کتنی عجیب سی ایک صدر کا ملک کا کینڈیڈیٹ ہے, yeah, رائٹ, لیڈنگ ریپبلکن, اور وہ کہہ رہے کہ ہاں ہم تو بھی یہ کچھ کرتے ہیں. And he was defending. So that indicated to me early on کہ یہ بندہ کہنے میں نہ کہنے میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے, یعنی یہ اور انٹینڈیڈ ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی بالکل یہ ایسے ہی کہہ جاتا ہے, لیکن یار یہ ایسے نہیں ہوتا. ان کی پی آر ٹیمیں مطلب پراپر کوچنگ کر کے یہ آتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. $multi million کیمپین ہوتی ہے ایک صدر کی, تو وہ کہنے نہ کہنے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے. لائک کیم جونگ کو اس طرح سے تھریٹن, تھوڑا سا دوستی تھوڑی سی تھریٹ کر کے اس کو راکٹ مین کہا کہ میں اڑا دوں گا, فائر اینڈ فیوری اس کو سامنے لے آیا, جب کبھی امریکن صدر کے لیے امیجنیبل نہیں تھا. اور وہ بھی ڈی ایم زی پہ, یعنی کہ نارتھ کوریا گیا ڈی ملٹرائز زون میں, اس کو ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان. ڈونلڈ ٹرمپ ڈفرینٹ ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی ٹپیکل کینڈیڈیٹ سے تو بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن پرٹیکولرلی فارن پالیسی میں اینٹی وار. اب یہاں پہ بھی بہت بڑی ڈبیٹ, آپ کو پتہ سب جو کوئی بھی مذہبی انٹلیکچوئل یا ویسے ہی مسلم ڈسینٹ کے انٹلیکچوئل جو ویسٹ میں ہیں, ان کے یہاں ڈبیٹ یہی چل رہی ہے آج کل کہ ووٹ دینا چاہیے یا کہ نہیں دینا چاہیے, ٹرمپ کو دیں یا کمالا ہیرس کو دیں یا تھرڈ پارٹی گرین پارٹی کو دے دیں. اس کے اندر نا ڈونلڈ ٹرمپ کی اینٹی وار سینٹیمنٹ بڑی انکنسسٹنسی ہے. I don't know by the way اگر تو نے دیکھا تھا یا نہیں تو, مگر پاکستان کا ابھی ریسنٹلی ایک کراٹے کا کھلاڑی ہے جو بہت پاپولر ہو گیا ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اور وہ اب UFC کے اس کے عزائم ہیں. ابھی وہ اس میں کرکٹ کہہ رہا ہوں, کراٹے والی ان کی نہیں ہے, ایک ہے کوئی کراٹے چیمپئن شپ میرے جو ہے اسکوئر ڈپریشن کے اندر کرتے ہیں, انڈیفیٹڈ جا رہا ہے, بڑا اچھا کھلاڑی ہے, بلوچ لڑکا ہے یا افغانی یا بلوچ لڑکا ہے, شاہزیب اس کا نام ہے, شاہزیب. تو اس نے ریسنٹلی جو اپنی آخری فائٹ جیتی ہے, اس کے بعد اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کیا تھا اپنے پوسٹ فائٹ انٹرویو میں کہ ٹرمپ واحد وہ پریزیڈنٹ ہے جو فلسطین والی جنگ روک سکتا ہے. واو. اور وہ آئی تھنک اس سے بڑے نیچرلی کیا تھا, کیونکہ آئی ڈاؤٹ کہ اس کو کوئی کوچڈ ہم فار دس, ہاں, بیکاز وہ اتنی کوئی بڑی لیگ نہیں ہے. آئی تھنک ہی واز آلسو ویری انفلوئنسڈ بائی خبیب. خبیب نے بھی ٹرمپ کو کہا تھا کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دس, یہ جو وائلنس ہو رہی ہے اور کیاس ہو رہا ہے ان دی مڈل ایسٹ, اینڈ آلسو ریفرنگ ٹورڈز رشیا اور یوکرین. سو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں مزے کی بات یہ ابھی سبسیکوینٹلی جے ڈی وینس کا بھی انٹرویو ہے جو اس کا وی پی کینڈیڈیٹ ہے, رائٹ, جو روگن پہ, اس نے کئی جگہ یہ اسٹوری سنائی ہے بائی دا وے کہ جب میں وی پی الیکٹ ہو رہا تھا, اس سے پہلے جب وہ کنسیڈریشنس کر رہا تھا, تو اکثر ڈونلڈ ٹرمپ آف ہینڈشلی بھی کہتا ہے اس کا جو گھر ہے نا مین, وہ مار لاگو اس کے کلب ہاؤس کے اندر ہی ہے, بہت بڑا کلب ہاؤس ہے, اس کے گارڈنز ہیں, نہیں گھر بھی مینٹین ہوتا ہے اور وہ کلب بھی مینٹین ہوتا ہے. تو وہ اکثر بولتے بولتے میں کہے گا ہاں میں اپنے گارڈنر سے بات کر رہا تھا مار لاگو کلب کے, تو میں نے اسے پوچھا کہ اس کو وی پی ہونا چاہیے, اور جس طرح مطلب ایک کاروباری مشاورہ نہیں کرتا, اس سے بھی پوچھو اس سے بھی پوچھو اس سے بھی پوچھو, کہ فیلڈنگ یعنی ایک پوری فیلڈنگ لینا کہ مارکیٹ میں کہاں چل رہا ہے ٹاپ ٹو باٹم. تو ہی از اے فیسینیٹنگ کیریکٹر اس طرح سے. آئی تھنک اس کی جو وار پالیسی کی انکنسسٹنسی ہے نا, وہ اس کے ریٹرک میں ہے, یعنی وہ بات اونچ ہوگی تو پھر پہاڑ جیسی ہوگی, نیچے ہوگی تو بالکل وہ مطلب جیسے کوئی ڈونگی سی بات کر دے گا, سمجھ نہیں آئے گی. ایون اسرائیل کی سپورٹ کے معاملے کے اندر جو کہ کلاسکلی ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ یہ بھی بس ایک کوکی کٹر زائنسٹ ہے, لیکن وہ نہیں ہے. ایسے تو نظر ایسی کوئی علامت کوکی کٹر زائنسٹ والی اس کے اندر نہیں ہے. اور وہ جو ریٹرک بھی استعمال کرتا ہے اسرائیل سے متعلق, وہ بڑا کیئرفلی ورڈڈ ہوتا ہے کہ اف دس واز مائی پریزیڈنسی تو دس وڈ ہیو نیور ہیپنڈ. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اب
कूद जाऊंगा फौज लेके अपनी इजराइल की हमायत में, वो कहेगा ये वाकया ही ना होता, मैं इसको डिप्लोमेटिकली मैनेज करता और हमारी इंटेलिजेंस कैच कर लेती इसको. इस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है. अस्सलाम वालेकुम. ईमान क्लिप्स का चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो चुका है और ये काफी बड़ा धचका था हमारे लिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म हमने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा बना लिया था अल्लाह के फजल से. पहले चैनल की तरह ये भी अब डिमोनेटाइज हो गया बिकॉज यूट्यूब को हमारी पैलेस्टाइन की कवरेज नहीं पसंद. अब हमें फिर दोबारा आपकी मदद दरकार है. आप ये 4 स्टेप्स में हमारी मदद कर सकते हैं. नंबर 1, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको आप अपनी स्टोरी में ऐड कर लें, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह. नंबर 2, ट्विटर के ऊपर जाके आप हमारे ट्वीट को कोट ट्वीट करें और उसके अंदर आप मुख्तलिफ इदारों, अफराद जिनको आपको लगता है इन्फ्लुएंसर जो अहम है उनको टैग करें. नंबर 3, हमारे नए यूट्यूब चैनल जो ईऑन क्लिप्स के मुतबादिल चैनल आएगा, ईऑन अपडेट्स, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी भी आपको डिटेल यहाँ दे देते हैं हम. और नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें. और हम आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि आप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन, वो आप लें सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत. उसके अंदर हमने एक नया पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया कि आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेंगे तो हमें लमसम पेमेंट से फायदा हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. क्योंकि अब हमारा मेजॉरिटी कंटेंट मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में पेड वॉल के पीछे ही होगा और उसके अंदर और पर्क्स भी मिलते हैं, जूम सेशंस वगैरह. लुबिल आप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये काम करते रहें और आपको पसंद है ये काम, तो हमें सपोर्ट करें फाइनेंशियली एंड अदरवाइज. और ये हमारी वेबसाइट है, उसकी डिटेल्स सारी मौजूद हैं. अगर आपको कोई सवाल आता है तो हमें कमेंट्स में बताएं, इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर लें, हमें ईमेल कर लें या वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे राब्ता कर लें. आपके ताउन का बहुत शुक्रिया. राइट, मगर ये भी ज़हन में हमें रखना चाहिए कि ट्रम्प बेसिकली एक तरीके से ये जो पूरी 7 अक्टूबर वाली चीज़ है, बीज जिसने बोया, ट्रम्प ने बीज बोया, बिकॉज इसने अब्राहम अकॉर्ड्स स्पेयर हेड किए थे जेरूसलम में, कैपिटल को मूव करवा के ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवाना फ्रॉम द अमेरिकन्स. So a lot of the stuff he did. और इसकी जो कैबिनेट है अभी वो it's full of Zions. इंतहाई प्रो इजराइल, प्रो Zionist. It's full of Zionists. It's full of neocon characters, war hawks, जो लोग like constantly मिडल ईस्ट की जंगों में शामिल रहे हैं, उनका किरदार रहा है. पिछली वाली में वो बोल्टन था, अब तो उसको उसने पीछे कर दिया हुआ है. बट so वो मैं कह रहा हूँ he leads a very confused cabinet and I think he does it on purpose. I think he does it. I think his politics is opportunism, and I'm not saying this in a negative sense or a positive sense. I'm saying it neutrally. It's an opportunism for quote unquote America. When I say quote unquote America, I mean वो और उसके interest groups of America. Again, ये भी एक बात थोड़ी nuance होती है समझना कि एक सदर, एक पार्टी, एक जमात पूरी उस रियासत को रिप्रेजेंट नहीं करती इन ऑल ऑफ इट्स माइट, इवन जब वो हुकूमत में होती है. इंटरेस्ट ग्रुप्स और कंपीटिंग इंटेलिजेंस के ब्यूरोक्रेसी के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जो होती है, अमेरिकन जजेस हो गए, जर्नैल हो गए, पेंटागन के अफसरान हो गए, देयर 40-50 ईयर्स कंपेयर टू अ प्रेसिडेंशियल टीम जो 4 साल आती है, 5 साल आती है मैक्सिमम, यू नो. राइट. और अभी भी आप अमेरिका की टॉप ब्यूरोक्रेटिक जो चेन्स हैं वो देखो तो वो वही एक कंटिन्यूएशन है उन लोगों का जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हुए हुए, कोई ना कोई उनका ताल्लुक मिलिट्री के साथ. इवन जो प्राइवेट कॉलेज और पब्लिक कॉलेजेस हैं उनके अंदर स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जहाँ से वो पढ़ते हैं. यानी ऐसे नहीं है कि वो एनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास या कोई रैंडम वॉटरन बिजनेस स्कूल चले जाते हैं. वो बड़े स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के, पॉलिसी के कोर्सेज, बड़ी स्पेसिफिक तालीम का ट्रैक है, बड़े स्पेसिफिक ख़ानदान है. सो दे हैव अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोल डेमोक्रेसी. एब्सोल्यूट किस्म की कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे. और मैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव के तौर पे नहीं कह रहा, आई एम जस्ट सेइंग एज एन ऑब्जर्वेशन की जो है वहाँ पे. हाँ, तो टू योर पॉइंट, जब हमने कन्वर्सेशन शुरू की थी तो तू ये बात कर रहा था कि लोगों को लगता है कि वो उनकी फर्द टू फर्द रिलेशनशिप होती है सदरों की आपस में. इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि अभी नून लीग ने भी अपेरेंटली, ये रूमर है, आई हैव नो सम एविडेंस जो अखबारों में आई थी कुछ पेपर्स में, कि नून लीग जो है वो लॉबिंग करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें नज़र आ गया कि ट्रम्प जो है वो ऑब्वियसली आ रहा है. व्हाट दैट मीन्स फॉर इमरान खान, विच इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑब्वियसली, विच टाइज इन टू जो इमरानोफोबिया वाला या जो एक जो होता है, ये बात तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि पाकिस्तान हो, यूक्रेन की जंग हो, गाज़ा वाला मसला हो, सब लोग सांस रोक के बैठे हुए इन दैट के अमेरिकन इलेक्शंस होंगे और उसके बाद कोई ग्लोबल पॉलिसी का मामला किसी एक तरफ ये ऊँट किसी करवट बैठेगा. एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द जनरल पोस्चरिंग जो आपको नजर आती है. और इलेक्शन है ट्यूसडे को, जो हमारा वेडनेसडे बनेगा आई गेस, या रात सुबह वाला. ठीक है, तो
سوری میں بس یہ sorry, I thought there was a specific timeline سے تھا. نہیں yeah, so elections next week ہیں and by the time people are watching this probably Saturday ہوگا, right? Weekend ہوگا. So you're watching this on a Saturday, ہم جمعے کے بعد ریکارڈنگ کر رہے ہیں. Over the weekend I think abundantly clear ہو جائے گا. اگر اگین یہ بات تھوڑی سیلف کانٹریکٹ لگتی ہے کیونکہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہلری ٹرمپ کے الیکشن میں آفیشیل پولز جو تھے وہ مس لیڈنگ تھے, لیکن اس وقت جو ان آفیشیل پولز ہیں, ان آفیشیل پولز سے میں سوشل میڈیا سینسس کو کہتا ہوں, ویورشپ کو اگر آپ دیکھیں آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمس, اینڈ اگین بیکاز ان پلیٹ فارمس کے اوپر آبادی جو ہے وہ ینگ ووٹرس کی ہے, تو اٹس ہارڈر ٹو ڈٹرمن کہ ویدر ناٹ یہ افیکٹولی ٹرانسلیٹ کرے گا ان ٹو ووٹس. بٹ بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ مقبولیت اس کی کمالا ہیرس سے. کمالا ہیرس از اے پولیٹیکل نو بڈی, ٹرمپ جائنٹ ہے پاپولیرٹی کے اعتبار سے, اس کی پریزیڈنسی ویل لائکڈ ہے امریکنس کے اندر, یہ بات اب ڈینائی نہیں ہو سکتی. یہ بہت بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ وہ تو کوئی میڈ مین تھا, وہ پاگل تھا. دے لائکڈ ہم, ویدر ناٹ ایکچوئل پالیسی کے اعتبار سے یہ بات ساؤنڈ ہے ٹو بی ڈیبیٹڈ, بٹ اکثر مارکیٹ پلیسز, کامرس, اکنامکس, پالیٹکس, پرسیپشنز اور اس پہ چلتی ہے یعنی مارکیٹ کے تاثر کے اوپر. سو مارکیٹ کا تاثر یہ ہے کہ بھائی ٹرمپ نے بڑا مزہ کرایا کوٹ اینڈ کوٹ مڈل کلاس امریکہ پر. مڈل کلاس امریکہ کہتے ہیں یہ ہمارے تو نوٹ کمایا ہے. جہاں نقصان کی چیزیں وہ بھی ہیں, ایسے نہیں ہے کہ بالکل بلینکٹ اس سے وہ خوش ہیں. مگر لائک بائیڈن کی بہت بری لک تھی نا کہ آتے ساتھ ہی 2 جنگیں اس نے 2 فرنٹ پہ شروع کر دی. افغانستان کی امبیرسمنٹ, یوکرین رشیا پرابلم, انفلیشن جس طریقے سے بڑھی ہے, پھر جب یوکرین رشیا کی وجہ سے گیس کا مسئلہ ہوا, انفلیشن. ڈیموکریٹس کے پاس اس وقت کچھ بھی کٹی میں نہیں ہے. پلس جو ڈیموکریٹس نے تھوڑی زیادہ ریڈیکل سوشل چینج کی پالیسیز پرسو کی تھی نا, سیکس اور جینڈر سے متعلق, اور یہ سوشل انٹیگریشن اور زیادہ ووک ٹائپ جو پالیسیز پرسو کی تھی وہ پٹھی پڑ رہی ہیں. اور کمالا ہیرس واک بیک کرتے ہوئے نظر آتی ہے آپ کو ایکٹیولی. وہ اس طرح سے ایکٹیولی ویمن کارڈ, سیکس اینڈ جینڈر والا کارڈ, LGBT والا کارڈ اس طرح نہیں نظر آتی اس طرح بائیڈن اور ہلری کر رہے تھے ان دا پریویس 2 elections. سو وہ کلیئر, بیکاز ایک امریکن پاپولیشن کی بھی تو ایک ممبرین ہے نا سوشل, یعنی آپ ان کے اوپر سے تھوپ دو مثال طور پر, لیکن وہ اتنے پاگل تو نہیں ہے نا کہ مطلب ہر شہر کے اندر. نہیں, لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہمارے شہر کے اندر ہمارا شہر کا جھنڈا ہے, امریکہ کا جھنڈا ہے, جو بھی سٹی کاؤنسل وغیرہ ہوتا ہے, اور ساتھ LGBT کا جھنڈا لازمی لگتا ہے اکثر شہروں اور اکثر کاؤنٹیز کے اندر. سو وہ اوور آل کلاس روم کے اندر جو انٹروینشن رہی ہے سیکس اور جینڈر کے مسائل کی, ہاں 100%. بٹ آلسو آئی تھنک جو کلاسک ان کا ڈیموکریٹ ووٹر تھا وہ فلسطین کے ایشو پہ ایک دم سے بہت ان سے ڈیوائڈ ہو گیا ہے. یہ یوکرین پہ فلی نہیں ہوا تھا, اس میں تھوڑا زیادہ فار لیفٹ والے تھے جو ڈیموکریٹس کو مجبوری کے طور پہ ووٹ دیتے تھے. بٹ فلسطین کی جو براہ راست, بیکاز یوکرین میں کانفلکٹ ہے کہ اچھا رشیا ہے, اس کی کلاسیکل ریلیجنس ہے لیفٹ کی اس کے ساتھ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یوکرین اگریس ہو رہا ہے. اٹس دیر از ویگل روم فار یو ٹو آرگیو کہ یار یہاں پہ کون رائٹ میں رائٹ. بٹ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ اتنا براہ راست ہے, اتنا آبویس سوشل میڈیا کی وجہ سے. پھر جو اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہو گئیں ڈیموکریٹس کے, وہی ان کے فیور میں خلاف جاتی ہیں. تو ڈیموکریٹس میں فار ایگزامپل سب سے بڑی جو تقریر ہوئی ہے ریسنٹلی اوباما نے کی تھی. اوباما نے مسلم ووٹ مانگا تھا ان لانگ لسٹ آف ووٹ جو وہ مانگ رہا تھا. obviously مسلم ووٹ اتنا بڑا پاور پنچ نہیں ہولڈ کرتا, اتنا امپیکٹ نہیں ہولڈ کرتا, کیونکہ مائنورٹی ووٹس کو اگر آپ گنیں تو مسلم ووٹ کہیں مطلب لیٹن سے کمزور ہے, انڈین ووٹ سے کمزور ہے, انڈین امریکن تعداد میں بہت زیادہ تو نہیں, میں کہوں گا شاید منظم زیادہ ہیں, کیونکہ وہ ایک ہی جنرل ایتھنک بیک گراؤنڈ سے, گجو بیک گراؤنڈ سے, گجراتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں زیادہ, اور یہ وہ لیٹن سے مانگ رہا تھا, مسلم ووٹ مانگ رہا تھا, بیکاز مسلم ووٹ بھی اگین اسکیٹرڈ ہے, افریقہ سے لے کر انڈونیشیا ملیشیا تک کا مسلمان ہے وہاں پہ. سو اٹس ناٹ جسٹ ون مونولتھ نہیں ہے مسلم ووٹ. بٹ اس کے اندر بھی کہتا ہے اف یو ہیو ٹربل ود واٹ از ہیپننگ ان دا مڈل ایسٹ, یعنی ہی کانٹ سے اسرائیل, ہی کانٹ سے پیلسٹائن. سو ان کی جو ویک فوٹڈ قسم کی جو اپروچ ہے ود دا پیلسٹائن ایشو, کہ وہ بات بھی اس کو مطلب ایڈریسل بھی نہیں پوری طرح کرتے, دیو آلریڈی لاسٹ دیٹ ووٹ. آن دا ادر ہینڈ اگر ایک پرو زائنسٹ بندہ ہو یا اینٹی زائنسٹ بندہ بھی ہو, ٹرمپ نے ایٹ لیسٹ کوہیرنٹلی اپنی پوزیشن پٹ فارورڈ کیا. اس کے اندر بھی اس نے ویگل روم چھوڑا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں اتر جاؤں گا میدان میں, وچ از واٹ بوتھ سائڈ, ایون جو پرو زائنسٹ امریکنز ہیں اکثر امریکن وار مشین کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے. یعنی اگر ان کی ڈیول لیٹس سے ان کی ڈیول اسپلٹ لائلٹیز ہیں ان دیٹ کہ وہ اسرائیلی سٹیزن بھی ہیں یا ان کی کوئی بہت
فنڈنگ وہاں سے. کہ یہ ایک بہت اسمال مائنورٹی ہے جو بالکل ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اسرائیل کے ساتھ. تو وہ بھی بوانگ دول نہیں ڈیمانڈ کر سکتی کہ امریکن وار مشین جو ہے وہ وہاں انوالو ہو. زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم وہ کریں جو ہم نے ضرورت ہے کرنے کی, یعنی کہ جینوسائڈ, یا ہمیں صحیح فنڈنگ پرووائڈ کی جائے, یا ہمارے ساتھ ٹریڈ کا ریلیشن برقرار رکھا جائے, یا UN کو چپ کرایا جائے, یا الجزیرہ کو چپ کرایا جائے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو براہ راست قسم کی وہ تصور تھا نا کہ کسی زمانے میں اگر یہ 80s کی بات ہوتی تو کوئی بھی امریکن صدر جو ہوتا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا, شاید جنگی مداخلت نہ کرتا, لیکن جس طرح سے بائیڈن ایک سافٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا کہ کمانڈوز جا رہے تھے, اسلحہ جا رہا تھا, یہ سب. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ڈیموکریٹس کے لیے فیوچر نہیں ہے, کیونکہ لیٹن ووٹر جو اس پہ وہ بینک کرتے تھے وہ بھی بہت ہابڑ تاوڑ بائی دی وے لوگوں کو وہ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسائلم سیکرز کو سٹیزن شپ جلدی سے, تاکہ وہ ووٹ ان کے, بیکاز یہ ووٹر فراڈ وغیرہ سب وہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن پوری دنیا کی طرح پری الیکشن ریگنگ ہوتی ہے, پوسٹ ریگنگ بہت بھونڈی ہوتی ہے, بہت آبویس ہوتی ہے. فارم 40 ایون پاکستان میں پری الیکشن ریگنگ ہوتی ہے, پوسٹ بیلٹ ریگنگ بہت ابسرڈ لگتی ہے. کیس ان پوائنٹ ہمارا جو پچھلا الیکشن گزرا ہے, اٹ واز این امبیرسمنٹ. فارم 45 47 دا فیکٹ, دا میئر فیکٹ کہ یو نو اسٹیٹ پاورس کے خلاف یہ ریٹرک بھی ہے لوگوں کو یوز کرنے کے لیے, اٹس این امبیرسمنٹ. یہ دا فیکٹ کہ نو بڈیز آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جی فارم 45 47 اینڈ اٹس آن دیم, یہ اپنی غلطی ہے ان کی, الیکشن کمیشن کی غلطی ہے, ہماری ملٹری بیوروکریسی کی غلطی ہے, سول بیوروکریسی کی غلطی ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی غلطی ہے کہ وہ اس طرح کی بھونڈی قسم کی دھاندلی کے اندر شامل ہے. میں مورلسٹک لینس سے نہیں یہ بات کر رہا, مورلسٹک لینس سے تو یہ سب بکواس ہے. میں پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. مورلسٹکلی تو پری الیکشن ہو, چھت پہ ہو, چاند پہ ہو, ہر قسم کا فراڈ حرام ہے اور غلط ہے. تو جو پری الیکشن ریگنگ کی وہ کوشش کریں, آئی تھنک لیٹن ووٹ بھی بہت ٹوٹا ہے, کیونکہ جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن لیٹن لوگ ہیں وہ بھی الیگل امیگریشن کے خلاف ہیں. ڈیموکریٹس الیگل امیگریشن کے سہارے کے اوپر اپنی تھوڑی بہت سانس, اپنی لائف لائن چلائی رکھے تھے. ایک تو ووٹر بینک بھی آتا تھا وہاں سے, پلس جو مائنورٹی کمیونٹیز ہوتی تھی جنرلی وہ ان کو سمپیتھیٹک نظر سے دیکھتی تھی کہ میں اپنے رشتے دار کو بھی لا سکتا ہوں پوٹینشلی, رائٹ. وہ اپرچونیٹی ٹرمپ کی شکل میں ختم ہوتی ہے, لیکن اب وہ ڈیموکریٹ کی شکل میں بھی نہیں نظر آتی. انہوں نے افیکٹولی نہیں کیا. انہوں نے بہت بائی دی وے سب سے زیادہ جو انلیگل میس مائگریشن ہوئی ہے نا امریکہ کے اندر, وہ ریسنٹلی بائیڈن کے زمانے میں ہوئی ہے. لٹرلی آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی, وہ انڈینز وغیرہ پنجابی بارڈر کراس کر کے اندر جا رہے ہوتے ہیں میکسیکو والا. اور میکسیکو جو ہے, بلکہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں احمد جو ہے, وہ میکسیکو شفٹ ہوا ہے ریسنٹلی. تو میکسیکو سٹی جو ہے پراپر اٹس فل آف پاکستانیز, انڈینز, امیریکنز, افغانیز, اور وہ بفر زون بن گیا بیکاز دیٹس ہاؤ دے گیٹ انٹو امیریکا. لائک ٹل پہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں, رینڈم کام کر رہے ہیں, بٹ دیئر مین گول از کہ نارتھ امریکہ میں انٹر کرنا ہے, کینیڈا یا امریکہ. تو وہ میکسیکو بارڈر کے تھرو کافی آتے ہیں لوگ فزیکلی. آپ نے دیکھے کہ ویسے وہ کاپر کے یا تانبے کے وہ اس طرح کے وہ ہیں, وہ فینسی ہے, اس کے بیچ میں سے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, عورتیں بچے, یو نو, اور پاکستانی ہوتے ہیں, انڈین ہوتے ہیں. تو کافی لوگوں نے جلدی کریم کرنے کی کوشش کیا. مائنورٹی ووٹس دیکھ لو, لیٹن کے اندر یہ ایک ایلیمنٹ ٹوٹا ہے کہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن چاہتے ہیں کہ دے لائک دیئر ورکنگ کنڈیشنز انڈر ٹرمپ, دے میڈ مور منی, دے سیوڈ مور منی, سو دیر لائک نہیں یہ سب بلشٹ ہے, انلیگل امیگرینٹس پہ میرز نہیں چاہیے. یہاں پہ ووٹ ٹوٹا. بلیک کنزرویٹو ووٹ بہت بڑھ گیا. ایک بلیک سے بڑی مائنورٹی ہے نا افریقن امریکنس کی, وہ بہت بڑھ گیا ہے. مختلف کلچرل فینومیناز کی وجہ سے ریپرز ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب, اور صحیح جو مطلب اسٹریٹ ریپرز, مطلب لل پمپ ٹائپ کے بچے, اور مطلب اٹس ہلیریس لوگ جو کر رہے ہیں. پلس مین اسٹریم کی ڈسلوژنمنٹ بھی ہوئی ہے بلیک کلچر میں. کانیے ویسٹ کا فینومینون دیکھ لیں. اور یہ ایون ود جو پوری اسرائیل کی رپورٹنگ تھی, کرونا کی رپورٹنگ, رشیا یوکرین کی, اور فار وٹ ایور ریزن ڈیموکریٹس گھبراتے ہیں آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمس پہ آنے سے, کیونکہ آئی تھنک میڈیا جنرلی ان کے لیے کتنی سیف پلینگ فیلڈ ہے مین اسٹریم. وہ بینک کر رہے ہیں بڑی عمر کے ووٹ, نو میٹر ووٹ بلو, نو میٹر ہو کلاسک ہوتی ہے ووٹر کی, جو صرف ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں. بڑی عمر کی جو لبرلز ہیں, کلاسیکل بومرز, ان پہ ووٹ بینک کر رہے ہیں وہ. اینڈ میری ایک عجیب سی اوپینین, آئی ڈونٹ تھنک وہ سیریسلی اس الیکشن کو ون کرنا چاہتے ہیں. کیوں یار؟ یہ تھوڑی سی بگ برین ٹیک ہے جو میں نہیں دوں گا, بیکاز آئی تھنک تھوڑی سی اٹس انفاؤنڈیڈ, اور میری یہ اپنی مطلب ہیڈ کینن ہے میرا. اچھا.
But it seems like they want to have a hung sort of election. They don't want a real election. They don't want, because I don't think Kamala Harris is a serious candidate. They didn't put up a serious candidate. اچھا کافی obvious بات ہے. She's not well liked. She's not famous for any one position. یعنی کہ she's not a famous person جو civil rights پہ کام کیا ہو یا انوائرمنٹ پہ کام کیا ہو یا کوئی وار زونز کا بڑا اس نے کیا ہو یا فارن پالیسی. شی از ناٹ فیمس فار اینی تھنگ. ہاں ایک اٹرنی ہے جو بس. تو ون تھنگ شی از فیمس فار از پولیسنگ, اور اس میں امیریکنز لیفٹ ہوں یا رائٹ ہوں, دے ہیٹ دا پولیس. اینڈ شی از اے فیمس لائک اس نے پولیسنگ کے اندر بہت زیادہ ظلم کیا تھا, خاص طور پہ مائنورٹی کمیونٹیز کے اوپر. تو دے ڈونٹ لائک ہر. شی از ناٹ اے لائکیبل پرسن. پلس مارکیٹنگ اس کی زیرو ہے. شی از لائک ناٹ اے ریئل ہیومن بینگ. وہ لگتا ہے ٹاکنگ پوائنٹس اس کو بس پکڑائے ہوئے ہیں, اور وہ مطلب بہت فیک سی ہے, انتہائی آکورڈ سا انسان ہے. ورسٹ ٹائپ آف کینڈیڈیٹ جو آپ ٹرمپ کے خلاف رکھ سکتے ہو. ٹو ٹرمپ ناشتے کے لیے کھا جاتا ہے اس طرح کے بندے کو. لائک ہلری کو اس نے لائک مذاق سے اس نے ٹال دیا تھا. سیم اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کمالا ہیرس کے ساتھ, بیکاز ایک تو عورت ہے, نیچرل بائس. امریکن دنیا کی سب سے اعلیٰ سویلائزیشن کے اندر بھی وہ بہت ہنسی آتی ہے عورت کے اوپر کہ یہ ہماری یہ حکمران بنے گی. یہ نیریٹو کبھی نہیں جا سکتا. یہ جو میل شوونزم کا ایک انٹرنلائزڈ مطلب ایک بایولوجیکل اسینشلسٹ ایک پوزیشن ہے مردوں کی. دے ڈونٹ وانٹ اے وومن لیڈر. اوپر سے انڈین ڈسینٹ والا وہ جس کو ڈاؤن پلے کرتی ہے بائی دا وے, وہ ڈیسپریٹ ہوتی ہے ٹو پریزنٹ ہر سیلف ایز اے بلیک وومن, وچ شی از ٹیکنیکلی, بٹ ہر اپ برنگنگ ایز این انڈین سب کچھ اس کو وہ بالکل ڈسمس کرتی ہے. بیکاز وی آل نو دیٹ یہ دا ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیپن ٹو اے ہیومن از کہ آپ 100 اینڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ آپ انڈین ہو. بٹ Kamala is not well liked. She has no public appeal. She has no major. اب کس چیز میں اب وہ بگ گنز لے کے آ رہے ہیں. جے زی باہر آ رہا ہے, بیونسے آ رہی ہے, مین اسٹریم ہالی ووڈ, مین اسٹریم ٹیلی ویژن, گو کوئین, یس کوئین, وہ سب شٹ کر رہے ہیں. بٹ پتہ نہیں اس کا کتنا افیکٹ ہوگا, بیکاز اٹس ناٹ ورکنگ مین. یو نو جو ٹرمپ نے ایک ٹیم اسمبل کر لی ہے کہ جو روگن پہ بھی وہ چلا گیا ہے, جارڈن پیٹرسن, وہ ایلون مسک اسے سپورٹ کر رہا ہے. This is Elon Musk. ایلون ما جو ہے فار ایگزامپل for him to come out at a rally, ہاں it's insane. ٹکر کارلسن اسے سپورٹ کر رہا ہے, اس کی کیمپین ٹریل پہ جا رہا ہے. بگیسٹ ٹی وی ہوسٹ ان آل آف امریکہ, ٹھیک ہے, یو نیم اٹ. جو سارا آلٹرنیٹیو سین تھا ایون جس میں لبرلز بھی ہوتے ہیں کلاسیکلی, یعنی کامیڈی, انٹرٹینمنٹ وغیرہ, انڈر گراؤنڈ میوزک, یہ سب دے آر آل ود ہم. It's the era of alt culture, anti mainstream, where the alt culture has become the mainstream. مطلب کانیے جیسے, کانیے کی جو پوری آرک ہے کانیے ویسٹ کی, اب یہ بات ابسرڈ سے لگے گی, بٹ کانیے از ایز مین اسٹریم ایز اٹ گیٹس, رائٹ. اور پھر جب وہ اس کو بریک آؤٹ کرتا ہے اور وہ مطلب ایلیکس جونس کے شو پہ جا رہا ہے, وہ ہٹلر کی سپورٹ میں اپنی مطلب ایز اے بلیک مین بات کر رہا ہے. مطلب وہ ایسی ایک بات کرتا ہے کہ ایون ایلیکس جونس کہتا ہے کہ یار ایک سیکنڈ, یعنی ایک سیکنڈ سانس لے لے. لیکن پھر پولیٹیکل پنڈٹری, پوری جو کلاس پیدا ہوئی ہے امریکہ میں آف دا پوڈ کاسٹ پولیٹیکل پنڈٹری کلاس جو ہے, اس میں بینڈ آلٹ رائٹ سے لے کر جیسا نک فینٹس وغیرہ جو بالکل مطلب جن کو شیڈو مطلب بند کیا ہوا ہے سوشل میڈیا سے, آل دا وے ٹو ایکسیپٹیبل ڈیلی وائر, زائونسٹ بیکڈ لائک ویری مین اسٹریم آلٹ پلیٹ فارم, دے آر آل آن ٹرمپ سائڈ. دے آر آل آن ٹرمپ. اور پچھلے 4 سالوں میں سب نے کردار ادا کیا کہ وہ بلڈ اپ کریں ایک سوشل ڈسکورس جس کے اندر ایک ہی حل نکلتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ. چاہے وہ سیکس اور جینڈر کے مسائل ہوں, چاہے وہ اکانومی اور انفلیشن کے مسائل ہوں, چاہے وہ میس امیگریشن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ابورشن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ پرابلم ہو, چاہے وہ مطلب اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ وائٹ نیشنلسٹ ہو اور آپ یوروپا بنانا چاہتے ہو اور اس طرح کے آپ سائیکو ہو, رائٹ, اس میں بھی ٹرمپ فٹ آتا ہے. آپ اینٹی امیگریشن ہو جسٹ آن اے بزنس لیول, اس پہ بھی فٹ آتا ہے. آپ اسمال بزنس اونر ہو, آپ ورکنگ کلاس ہو, ڈونلڈ ٹرمپ نے گاربیج ٹرک چلایا, ڈونلڈ ٹرمپ نے میکڈونلڈس میں جا کے فرینچ فرائز تلے. لائک ڈو یو نو کتنے لوگ شو اپ کر گئے تھے اس میکڈونلڈس پہ,
to see him, like I think lakh plus. اچھا Just اور 15 منٹ اس نے بس فرائز تلے ہیں وہاں پہ. اچھا. The reason he did McDonald's early appearance was also a jab at Kamala. Because Kamala نے جھوٹ بولا تھا I worked at McDonald's to try to humanize herself and make her more working class, but he was like کہ میں نے now I've worked 15 more minutes at McDonald's than Kamala Harris has done. Also McDonald's, the fact اس نے McDonald's کی لوکیشن استعمال کیا, اس کے کوئی دوست ہے اپیرنٹلی وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی 15-20 فرینچائز ہیں. McDonald's is as American as it gets. اگر ایک امریکن, اب McDonald's نے آفیشیلی اس کو اسپانسر نہیں کیا, بیک نہیں کیا, پھر گوگل سے اس کو فون آیا, سندر پچائی سے اس کو فون آیا. اچھا جی, اس نے یہ بتایا جو روگن کی پوڈ کاسٹ میں کہ جب ہم McDonald's گئے اس کے بعد سندر پچائی کو مجھے خود فون آیا کہ سر دیز آر سم آف دا کریزیسٹ ratings on Google we've ever seen. He described it as ratings, but what he was saying was search terms جو ہوتی ہیں. And IT companies کو سمیٹنے میں اس کو JD Vance کام آیا. Donald Trump last time around did not have the tech world behind him. اچھا, تو اب like IT companies بھی Republicans کو support کر رہے ہیں. Yes, I think the tech world is with him because JD Vance ان کا JD Vance proper industry plant ہے, proper like tech world سے آتا ہے. سب سے بڑے شیاطین کا یہ وہ شیطان کا کیا نام ہے, وہ جو بلیک راک والا, اس کا یہ وہ ہے اپرینٹس رہ چکا ہوا ہے, اس کا شاگرد رہ چکا ہوا ہے. کمز فرام دا شٹیسٹ بیک گراؤنڈ آف ٹیک اینڈ فائنینس, کمپلیٹ ایک یعنی نان ہیومن ہے وہ, اور وہ اس کا وننگ وہ اس کا جو آپ کہہ لو دوسرا اسپوک تھا نا پہیے کا جو مسنگ تھا پچھلی باری جب یہ دھکے سے جیتا تھا پہلی باری وہ. اور کیونکہ آئی ٹی کمپنیز امریکہ کی آر این ایکسٹینشن آف امیریکن انٹیلیجنس, اس پہ کوئی ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے ہمیں ان باکس کرے, آ جاؤ دفتر میں, ہاتھوں سے بھی ماروں گا. لائک ایٹ دس پوائنٹ اگر کوئی بندہ گوگل, میٹا, ٹیسلا, ٹویٹر, Amazon, if he sees them as private corporations جو کسی ویکیوم میں آپریٹ کرتی ہیں, dude, clean the shit out of your head. آپ ایک ریٹارڈ ہیں, آپ ایک ریٹارڈ ہیں, اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ مطلب اس کانورسیشن میں اڈلٹس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. None of these companies operate as private corporations. In my opinion, IT کی بھی بیانڈ از اینی ریگولر کارپوریشن. جب وہ $multi-million فگرز میں آنا شروع ہوتی ہے, that barrier is state collusion. You can't naturally become a $multi-million or multi-billion-dollar corporation or an individual without some sort of state collusion. That collusion can look like favorable policies جن کو آپ exploit کر لو, like you're smart enough to exploit them, or active یعنی pre-planned, state کا پیسہ, state by state I mean shadow state, I mean and I mean the Pentagon, American IT companies کی تو اگر background history میں بھی مل جاتا ہے ہسٹری آپ پوری, جس طرح JD Vance جو ہے وہ پیٹر تھیل کا وہ ہے شاگرد ہے اس کا, اور پیٹر تھیل جو ہے وہ فیمسلی اس نے لابی کیا تھا یہ جو پیٹریٹ ایکٹ وغیرہ سارا کچھ نہیں تھا سپٹمبر 2001 کے بعد کہ ہم سرویلنس کریں گے اور ساری ٹیک ہماری استعمال ہو. پیلنٹیئر اس کی کمپنی, پیلنٹیئر وہ ہوتا ہے نا وہ لارڈ آف دا رنگس میں جو جس بال سے وہ ایول بال جو ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ چیزیں بھی دیکھ لیتے لیکن وہ آپ کے اندر بھی جھانکتا ہے, یعنی مطلب خود شیطانوں کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. the way they name these things. پیٹر تھیل ایک ہوموسیکشول کنزرویٹو ہے جو کرسچن بھی ہے, somehow he's managed to pull that off. اور وہ ایک یعنی he's one of the big brains behind what Meta is now. Yeah, one of the first investors Facebook کے اندر actually. And اس کی کافی حد تک لائک ڈیپ جاتے ہیں ٹائز پورے ایپسٹین والے لوپ کے اندر انٹیلیجنس ایلیٹ اور انٹیلیجنس ایلیٹ کے ساتھ. تو لائک ٹیک کمپنیز کا ٹرمپ کو بیک کرنا is obvious enough کہ Elon Musk does not move without that segment of intelligence جو اس کے ساتھ ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ اسے اوکے دے رہی ہے پیچھے سے. اس کو اوکے نہیں ملے گی تو وہ نہیں کر سکتا. لاسٹ ٹائم اراؤنڈ آئی تھنک ٹرمپ زیادہ آؤٹ سائڈر تھا. دس ٹائم اراؤنڈ ٹرمپ زیادہ یعنی ہی از انڈرسٹوڈ دا گیم آف امیریکن پالیٹکس بیانڈ جسٹ واٹ ہی انڈرسٹوڈ ایز اے بزنس مین. یعنی وہ جو اسٹیٹ کرپشن تھی اس کو سمجھتا تھا, اس نے بھی بڑی رعایتیں لی اپنی بلڈنگز وغیرہ کے لیے. You think کہ ٹرمپ کا دوبارہ آنا بیسکلی ٹو یور پوائنٹ آف کہ ڈیموکریٹس بھی چاہ رہے ہیں کہ بس وہی آ جائے, that's the big brain کہ اگر ہم I don't think their elections are real. That's my big brain take. جو میں پہلے میں دینا نہیں چاہ رہا تھا. I don't think their elections are real. I don't think they ever have been real. I think it's a big because the two party thing بہت irksome ہے.
It's like جیسا we make fun of the Chinese, right, کہ Chinese election real نہیں ہوتا, کہ ون پارٹی ہے, and of course Xi Jinping آئے گا ورنہ آپ کے گھر والے غائب ہو جائیں گے اور وٹ ایور. I mean امریکہ میں بھی یہ کچھ تھوڑا زیادہ سٹلی, تھوڑا زیادہ انٹیلیجنٹلی ہوتا ہے, اور وہاں پہ ایک کلٹ آف پرسنالٹی کے بجائے زیادہ مے بی انٹرسٹ گروپس ہیں. بٹ مجھے تو ان کا ٹو پارٹی سسٹم بکواس لگتا ہے. I think it's nonsense. اینڈ مے بی ٹرمپ کو لانے کا مقصد بس یہ ہے کہ تھوڑا کانفیڈنس مارکیٹ کا دوبارہ بڑھ جائے. I suspect مارکیٹ کانفیڈنس ہے, اینڈ آئی تھنک یہ کوئی بڑی یقین کرنا چاہتے ہیں, اور بڑی یقین کرنے کے لیے ان کو مقبولیت ہائی, ایٹ آل ٹائم ہائی چاہیے. بٹ وہ کیا ہوگی یار, تم خود بتاؤ, ان کے جو دو بڑے مسئلے ہیں یوکرین اور رشیا اور چائنا, ناچ ڈالنا شروع کر دی کہ نہیں کر دیا انہوں نے؟ اچھا, رشیا کے بارے میں تو ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ میں پہلے ہفتے کے اندر وہ سالو کر دوں گا. کبھی سنے ریٹرک اس کے جو ایڈیشنل ریٹرک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ Because we have to focus in China. The chips, they're making chips, all the chips are coming. By the way, وہ بار بار چپس کہہ رہا تھا, میرے ذہن میں لائک 2 منٹ رجسٹر نہیں کیا نا, I was like, why is he talking about chips? لیز کی کیوں بات کر رہا ہے؟ نہیں, وہ he was talking about microchips. Yeah. China is their target. Trump, whatever camp Trump belongs to now, they don't like China. And they want to deal with Russia. And whatever camp Biden جس میں سے تھا نا, they like China and they want to fight with Russia. یہ مجھے سمجھ آیا, یہ میرا کیلکولس simplified for American foreign policy for dummies, مجھے یہ سمجھ آیا. I could be wrong, absolutely, but بظاہر بھی یہی لگتا ہے کہ they were soft on the Chinese, the Biden administration. He's going to be hard on the Chinese. He was hard on the Chinese پہلے بھی. اس نے جو چائنیز کار مینوفیکچرز ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک بجائی ہے. اس نے وعدہ کیا کہ میں ڈیٹرائٹ کو واپس ڈیٹرائٹ کو ریوائیو کروں گا. ہاں, آئی مین وہ ٹیرف وارز اسی نے اسٹارٹ کی تھی چائنا کے خلاف. ہواوے کو ڈکا لگانا, ٹک ٹاک کو ڈکا لگانا, یہ سب شرارتیں اس کے بیج یہ بو کے کیا. اینڈ آئی تھنک انیویٹیبل ہے چائنا کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک چائنا افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ایک ملٹری کانفلکٹ ہو. نہیں, 100% نہیں. یہ کر سکتے ہیں, اور یہ اس پہ یہ اس کو لیوریج کر رہے ہیں ان کے خلاف. But flash point اس کا کیا ہوگا, تائیوان ٹائپ کی سچویشن. ساؤتھ چائنا سی از ون آف دیم پوٹینشلی, تائیوان, بٹ آئی تھنک وہ تھوڑا سا زیادہ ایگزیجریٹڈ فلیش پوائنٹ. آئی تھنک پاکستان انڈیا اس کا فلیش پوائنٹ ہو سکتے ہیں. یہ تو خطرناک بات ہے. I know but it's for example Indians fully with Trump, right? Trump اور مودی, یار انڈیا گیا, وہ مودی گیا, وہ ادھر ہاؤڈی مودی ادھر ہوا, بلا 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 بلا. یا بٹ ابھی مودی ادھر بھی گیا ہوا تھا برکس پہ. Yes, exactly. Biden so جو انوائنس دکھائی ہے امریکنز نے, جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے دکھائی انڈینس کے ساتھ, وہ بھی سوچ لینی چاہیے. جو وایا بٹنڈا کر رہے ہیں, یعنی وایا کینیڈا کر رہے ہیں, بٹ اٹس کوائٹ کلیئر that they're annoyed with them. ان کی جو انٹرنیشنل ایڈونچرزم ہے, ان نے اسیسنیشنز جو کی ہیں کینیڈا وغیرہ میں اور UK وغیرہ میں اور امریکہ میں اٹیمپٹ کی تھی, ان کی جو منورز ہیں مڈل ایسٹ میں. سو قطر جب قطر کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے نیوی آفیسرز پکڑ لیے, تو ایکچولی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نیٹو کہہ رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے, بیکاز دے پرابلی کاٹ دیم وے بیک ان دا ڈیز, بٹ ریویل کر رہے ہیں اس بات کو یہ. سو آئی سسپیکٹ کہ جو پاکستان کا ایک ڈارک ہارس رول ہے نا, کہ وہ یہ ہمیشہ سے بنا تھا انڈیا کو ناچ ڈالنے کے لیے. یو تھنک خالد عباسی صاحب کی پریڈکشنز یہاں پہ. سو آئی مین یہ بات صحیح ہے کہ تھنگز آر ناٹ لائک دی یوزڈ ٹو بی ان دا 80s and 90s, کے بالکل آبویس اور کلیئر لائنز ہوتی تھیں کہ یہ بندہ آئے گا تو امریکہ کا ہماری حمایت کرے گا اور ہمیں مال ملے گا اور یہ سب. بیکاز لائک فار ایگزامپل لیٹس ڈو دا شہباز شریف نواز شریف, سی پیک گائز, سی پیک ہو نہیں رہا. چائنیز ناٹ نہیں دے رہا, چائنیز یہ نہیں, چائنیز دے ناٹ گیونگ دا رائٹ. عمران خان اینٹی ویسٹ, سی پیک اس نے روک دیا, رائٹ. اور ابھی سب سے ہارڈ لابی بھی وہ کر رہا ہے فار دی ویسٹ, اور ایٹ دا سیم ٹائم نون لیگ لابی کر رہی ہے. And which is weird because عمران خان ابھی up until recently was like امریکہ نے مجھے نکالا ہے, and now وہ پارٹی لابی کر رہی ہے ٹو امریکہ کہ ہمیں چھڑواؤ. That's an unfair characterization. امریکہ نے مجھے نکالا اور وہ امریکہ کو لابی نہیں کر رہا. امریکہ کوئی ایک اینٹی نہیں ہے. امریکہ کی چلو یا certain مجھے پاور گروپس ہوگا ایک, اب تو اس پہ بھی واک بیک کر گیا بائی دا وے, سائفر والی چیز پہ, ناٹ سائفر والی بھی, کہ فورن انٹرونشن وہ سب کی, یہ سب کا لوکل پلان تھا اور یہ سب اس طرح کی کچھ ویگریز. ہی واک دیٹ بیک جب وہ اس سے مہدی حسن کے ساتھ انٹرویو تھا اس کا, the written one, right? ہاں, اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے, نو آئیڈیا. because these guys جو بڑے لیول پہ ہیں,
اب مہدی حسن فار ایگزامپل, what does he represent? The new left, the new liberal left, جو Axis of Resistance, Al Jazeera, Russia Today. So why is he giving them an interview? پھر عمران خان, مہدی حسن ایٹ دا سیم ٹائم بہت اسٹانچ ڈیموکریٹ بھی ہے. اگر عمران خان امریکنزم اور نیٹو کیمپ کے ساتھ ہے تو وہ رشیا جا کے گیس ڈیل کیوں بنا رہا ہے اور ان کو مطلب کہہ رہا ہے کہ ہاں پہلا بندہ ٹو شو اپ ان رشیا آفٹر دی ڈکلیئر وار, اور ایبسولوٹلی ناٹ ٹو کیوں کہہ رہا ہے, رائٹ. سو اٹس ناٹ, وہ بائنری جو تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے. بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ گیم ہے اس باری, یعنی ان دس پرٹیکولر اٹریشن. ناٹ ٹو سے کہ کبھی بھی یہ چیزیں کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی تھیں, دے ور ناٹ سو کٹ اینڈ ڈرائی, اینڈ مے بی ہائنڈ سائٹ کی وجہ سے اب ہمیں وہ بہت obvious نظر آتی ہیں. بٹ ایک چیز کا ایک ہدف نہیں ہوتا, یہ بات مظاہرہ کرنا کہ جو میں چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ جب سوویٹ وار ہم لڑ رہے تھے افغانستان میں, تو ایٹ دا سیم ٹائم سوویٹس ہمیں پاکستان اسٹیل ملز بھی گفٹ کر رہے تھے. So I feel like we were leveraging that against India and Kashmir. the مجاہدین کی جو فورسز تھیں. So there's a lot of multiple moving parts, different forces جو ایک چیز کا بیسٹ ایڈوانٹیج لینا چاہ رہی ہوتی ہیں. My whole point with this discussion is کہ the nuance required to understand the American elections or any political process دنیا میں, وہ acumen کس طرح بڑھانا ہے عوام میں. ہماری عوام, ایک کامنٹ ہوتا ہے عمران خان تو سپورٹ ہی یوزڈ, اس کو نکالا تھا تو اب وہ بوٹ چاٹ رہے ہیں ان کے, اور ایک طرف ہوگا دی ادر ون وچ از لائک امریکہ نے اس کو نکالا ہے اور امریکہ ہمارا دشمن ہے, اور پاکستان کیوں نہیں چلا. یعنی جو اپوزیشن ہے آج وہ اس طرح کی اسٹوپڈ بات لگ رہی تھی, پاکستان کیوں نہیں چلاتا اپنے میزائل اسرائیل کے اوپر. کیا اب وہ کامنٹس یا وہ تاثر پی ٹی آئی والے دے رہے ہوتے سپورٹرس, ناٹ بیکاز وہ کوئی بہت اسرائیل کے لیے دشمنی اپنے دل میں رکھتے ہیں یا فلسطینیوں کا درد. میں اس کو ان کے سینٹیمنٹ کو میٹیگیٹ نہیں کر رہا یا کم نہیں کر رہا, بٹ ایکچولی دے ہیٹ دا اسٹیٹ رائٹ ناؤ. وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک جیب ہوتا ہے, اینڈ دے ول یوز اینی ایکسکیوز ٹو جیب ایٹ دا اسٹیٹ, which is what the opposition does ہمیشہ. which is what the opposition does. And this opposition جو پی ٹی آئی والی ہے, اٹس particularly well prepared for the social media game. اس میں یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, ڈومینیٹ کرتے ہیں. ایکچولی میں جو ایک بات بتاؤں, اس دن لائک طارق صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی, تو میں یہ بھی سوچا تھا کہ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, نون لیگ ہمیشہ سے بہت بری تھی اس چیز میں, اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے میں. لیٹ می ایکسپلین میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. عمران خان آیا, عمران خان کے بڑے پروجیکٹس کیا تھے؟ عمران خان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا میرا ایز پی ایم, میرا گھر میرا پاکستان, ٹھیک ہے. ہر بندے کو پتا تھا وہ کیا ہے, کیا سین ہے, کیسے کرنا ہے. پبلک ہاؤسنگ فار دا پور, وہ جو تھے ان کے جو گھر تھے, شیلٹرز جو تھے, ہیلتھ کارڈ تھا, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ تھا, وہ تھوڑا لیٹ تھا ان دا گیم, تو چلو وہ اتنا وہ نہیں ہوتا. اور پھر ایک روڈا تھا, اور گرین درخت سونامی, ٹری سونامی جو میسو فیلئر تھا, ٹھیک ہے, وہ تو لگے نہیں کبھی طرح. بٹ اس کے علاوہ لائک آئی تھنک پی ٹی آئی نے فیئرلی اچھی مارکیٹنگ کی. نون لیگ سی پیک کے دوران بھی کچھ بھی نہیں مارکیٹ کر پائی. They could have milked CPEC. سی پیک, حالانکہ سی پیک کی نیچرل مارکیٹنگ اتنی تھی کہ ہر بندہ سی پیک کے بارے میں بات کر رہا تھا, بٹ وہ لیوریج نہیں کر پائے انٹو دس از نواز شریف's vision. کچھ بھی نہیں وہ اس کے بارے میں بتا پائے, رنگ روڈ موٹر وے کا مزہ نہیں لے پائے, پورا نہیں لے پائے. اینڈ اس دفعہ بھی اگر آپ نون لیگ کو دیکھو تو وہ بہت ہاربلی فیل کر رہی ہے یار اپنی پی. یار آئی تھنک وہ مجبور ہیں, دے آر ناٹ اوکے. سو ان کی دو مجبوریاں, ایک وہ ایگزسٹینشیل لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی پی ٹی آئی کے خلاف, اور ایک طرف سو بیلنسنگ ایکٹ کھیل رہے ہیں بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ پی ٹی آئی اینڈ دا پیپلز پارٹی اینڈ ٹی ایل پی بھی. بائی دا وے ٹی ایل پی بھی از آلسو این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو نون لیگ. پنجاب کے اندر جو ان کی ہولڈ ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ نیا بیچ آف نون لیگرز کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, حمزہ شہباز, مریم نواز, تاڑڑ, شزا خواجہ, and all these characters, all these lovely characters who I love because I love the Punjab government. Please مجھے کچھ مت کرنا یار, میں غریب آدمی ہوں. سو اس کے اندر دا کلاسک ریٹرک آف یوم تکبیر, موٹر وے, رنگ روڈ, ڈیولپمنٹ, بجلی, یہ سب نہیں چلتا بیکاز دیٹس آل نواز شریف. اینڈ لاہورزم جو تھا
That's all Shehbaz Sharif. کہ میں نے لاہور کو کچھ بنایا ہے, put it on the map, that's Shehbaz Sharif. So the posturing, جو مریم کیمپ ہے, I think they're taking the posturing away from that. And at the same time, ایک ایبسولوٹلی ہیٹفل عوام جو نفرت کرتی ہے اس وقت نون لیگ سے, پی ٹی آئی فنومنن کی وجہ سے, انفلیشن کی وجہ سے, جنرل ڈسسیٹسفیکشن ود دا اسٹیٹ آف لا, یعنی کہ بھائی گھروں میں ریڈیں ہو رہی ہیں, لوگ اریسٹ ہوئی, یہ کیا بکواسیات کر رہے ہیں. دیو انوائڈ اے نیو کلاس آف, پھر ان کا مذہبی ووٹ ٹی ایل پی کاٹ کے لے گیا ورکنگ کلاس میں, اسپیشلی فیکٹری ٹاؤنس میں اسپیشلی. نون لیگ کا مذہبی ریٹرک غائب ہو گیا. پی ٹی آئی نے اپنے پیر جما لیے ہیں پنجاب کے اندر. اب اس سب, اور پیپلز پارٹی ان کو کھیل گئی ہے. برنٹ جو ہے سارا نیگیٹیوٹی کا وہ نون لیگ فیس کرتی ہے. پیپلز پارٹی کراچی میں سندھ میں بیٹھ کے مزہ لوٹ لی ہے, ٹھیک ہے نا. پاور پالیٹکس کا فائدہ کس کو ہوا ہے, نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کو 100%. نون لیگ کو سیٹ تو مل گئی پنجاب کی, لیکن وہ سیٹ اتنی گرم ہے, اس کے نیچے چولہا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. جو پیپلز پارٹی کھیل گئی ان کو. اب پی ٹی آئی خیبر میں بھی تگڑی ہے, پنجاب میں بھی تگڑی ہے. میں لٹرل اس کی نہیں بات کر رہا کہ وہ ویدر ناٹ وہ افیکٹولی وہ کر رہے ہیں اس کو. اب اس سب کے اندر نا دے آر انیبل ٹو مارکیٹ دیم سیلوز لائک دے ڈیڈ ان دا بیک اینڈ. آئی تھنک 90s واز پیک نون لیگ. 100%. اینی ون آئی اسپیک ٹو جو 90s ایرا نون لیگ نے دیکھی بھی ہے نا باقاعدہ, وہ انموونگ ہے in their loyalty to Nawaz Sharif. And I don't say Noon League, I say Nawaz Sharif specifically. Nawaz Sharif ایک brand ہے. Like for that age of demographic کے لیے above 40 I would guess 40-50 کے لوگ جو ہے, Nawaz Sharif is a brand پنجاب میں. And I can respect it because there is, if pure brand value میں اگر بات کریں, if you grew up at that time or you were a young business person or a working class person پنجاب میں, you saw Punjab develop, you saw the nuclear tests, you saw the ring road, you saw the motorway and then the ring road, you saw CPEC کے فوائد, ٹھیک ہے. So you believe نواز شریف میں. پلس جو گڈ اولڈ ضیاء الحق نواز شریف کنزرویٹیوزم تھا, وہ پاور پنچ تھا. ہم نے رشیا کی کمر توڑ دی, ہم ضیاء کی لیگیسی بھی. اب وہ اس سب کو اب جو ان کو چیز پاورفل بناتی تھی نون لیگ کو, وہ انہیں ڈس اون کرنا پڑا ہے. ایل جی بی ٹی ٹائپ ایجنڈاز, فیمنسٹ ایجنڈاز, اتنے برے. نون لیگ اتنی بھونڈی لگ رہی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اینگل کیا انٹو دیٹ اسٹف. اٹ ٹک دیم اے گڈ 20-30 years. این جی او کلاس کے ساتھ کوزی ہوئے ہیں. نون لیگ اوور نائٹ این جی او کلاس ساتھ کوزی نہیں ہو سکتی. جو این جی او کلاس اب اپنے ووٹرز کو ایلین ہنٹ کرنے والی بات ہے نا, ایک کمپلیٹلی نئی چیز ہے جو آپ کا. سو پاور پالیٹکس کے پیکج میں گھسے پٹے مشرف کے لبرلز آئے, NGO class کے. And I'm not talking about real liberals, real leftists. I respect them. I hate them all. مذاق کر رہا ہوں. I respect leftists. I do respect leftists, not liberals. They're weird. مجھے وہ لگتے ہیں, ریلو کٹے لگتے ہیں. ریلو کٹا ایسا نہیں گیم میں ہوتا تھا, تو اس کی ٹیم میں تو اس کی ٹیم میں ہوتا. جو مشرف ایرا بچے کچے ڈریگز ہیں, اب اس میں سے بھی ایک سب کلاس ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے, بیکاز عمران خان ایک مشرف ایرا پروجیکٹ ہے. ان دیٹ اگر اس زاویے سے دیکھیں, میں اگین دس از آل, یعنی میری ہیڈ مووی ہے, دس از ریئل. حیدر یہاں پہ ہے نہیں, کیمرے آف ہیں, میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ وہ انڈین شارٹس جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ 2 بچے ہیں, وہ اس طرح کی عجیب و غریب شارٹس بناتے ہیں. وہ گاؤں میں جو بوائے ہے, نہیں وہ شہر میں ہیں دونوں, اور وہ ریل ہوتی ہے چھوٹی سی, اور وہ شروع ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ یو نو کہ میں کھوکے پہ تھا اور میں کسی سے بات کر رہا تھا, بٹ وہ لوگ اصل میں نہیں تھے, اور پیچھے والا میرا جو بھائی تھا وہ میرے سے بات کر رہا تھا, پر میرا بھائی تو پہلے فوت ہو گیا تھا. کبھی فنی ہے, نو میں ان کو لنک کر دوں گا کہیں یہاں پہ, یا نہیں کروں گا. Could you play a snippet of it without getting copyrighted? I guess ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. We'll try guys. مے بی وہ انڈین بچے ہمیں نہ کاپی رائٹ اسٹرائک کریں. I think وہ کریں گے. Also میں نے پانی اپنے اوپر سکسیزفلی اسپل کر دیا, because میرا گول یہی تھا. یا بٹ میں اس کو ایڈٹ کر دوں گا تاکہ بس لگے کہ تو ایک دم سے بس گیلا ہو گیا, تجھے پسینہ آ گیا بس نون لیگ پھنس گئی. سو the Noon League dilemma is کہ they can't bank on نواز شریف's brand anymore. And کسی کی غلطی نہیں سوائے ان کی اپنی. نواز شریف کو وہ کنگ میکر پتہ نہیں کیا, اور مریم از the new face. I respect it. آپ نے نئی جنریشن لانی ہے, whatever. But it has no marketing. جو لبرلز ان کو وراثت میں ملے ہیں اسٹیٹ سے, لیفٹسٹ نہیں لبرلز, جو لائک کیا یہ اسلام ہے,
آپ کو پتہ ہے پی آئی میں شراب سر وہ والے ٹھیک ہے یا کابل میں عورتیں اسکرٹ پہنتی تھی وہ والے جوکر جو ہیں وہ سارے ایلینیٹ کرتے ہیں نون لیگ کے ایکچوئل ووٹر کو جو مڈل کلاس ورکنگ کلاس ایکچوئل ایک مذہبی رجحان رکھنے والا جمعہ پڑھنے والا عید پڑھنے والا مسلمان آدمی ہے. پھر پنجابیت کی بھی تھوڑا بہت اس کے اینٹیتھسس ہے نا ذرا یہ علمی کتابی ٹائپ اردو ادب ٹائپ باتیں شعر و شاعری اور یہ سب کی میوزیکل نائٹ اور مشاعرہ اور یہ لائک پنجابی کلچر از انٹرنسکلی کنزرویٹو. اگین دس از اے ویری بگ یعنی آئی ایم سوری میں پنجاب کا بہت وسیع کلچر ہے اس کو میں وہ کر رہا ہوں. ایٹ لیسٹ نارتھ پنجابی کلچر اٹ ہیز بین مولڈیڈ ان اے پرٹیکولر وے پچھلے 20-30 سال میں ان نو پارٹ ڈیو ٹو نواز شریف ہمسیلف. سو کلچر اس نے کریٹ کیا تھا اب وہ اسی کے خلاف یعنی یو نو لائک شہباز شریف انسسٹنس کہ ہم رنجیت سنگھ کا بت لگائیں گے یہاں پہ اینڈ یہ تو کیا کر رہا ہے یار یعنی لائک سو دے آر آل ٹرائنگ ٹو بریک آؤٹ دا شیڈو آف ضیاء اینڈ نواز شریف اینڈ دے ہیو فیلڈ میزریبلی. اٹس بین امبیرسنگ ٹو واچ, اٹس بین ریلی آکورڈ. آئی تھنک ان کی مارکیٹنگ بہت اچھی تھی. وی گرو اپ ود اے ویک نون لیگ ہو سکتا ہے بیکاز ہماری وی اسنیپ اٹ ٹو کانشیسنیس میں اور آپ جب مشرف is already there. We don't I don't remember the coup. Do you remember the coup? نہیں مجھے مارشل لا یاد ہے جس کو لگ رہا ہے ہو رہا ہے ویگ یعنی بٹ مشرف از آر ریئلٹی جب ہم کچھ ذرا سینس رکھتے ہیں. اس کے بعد نون لیگ از جسٹ بین آن اے ڈاؤن ورڈ اسپائرل ون embarrassment after another. جو ایپیکس تھا اکارڈنگ ٹو شاہد خاقان عباسی اینڈ شاہد خاقان عباسی کو اناڑی نہیں ہے یار وہ مطلب زندگی اس بندے نے نون لیگ میں لگائی ہے اور سیاست میں لگائی ہے پاکستان کی. اس نے 90s نون لیگ دیکھی ہوئی ہے اینڈ ہی واز اے پارٹ آف اٹ. وہ کہتے ہیں ایپیکس جو تھا وہ یہاں کا جلسہ تھا وہ پنجاب میں کدھر تھا وہ بلا گجرا مجھے ووٹ کو عزت دو والا جلسہ تھا گجرا والا میں کدھر تھا وہ کہتے ہیں وہ ایپیکس تھا نواز شریف کی اور نون لیگ کی پاپولیرٹی کا. کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایپیکس تھا. یعنی اس کی شاہد خاقان صاحب کی گٹ فیلنگ اور میری گٹ فیلنگ یا آڈینس کی گٹ فیلنگ زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی گٹ فیلنگ ٹرینڈ ہے ایسے ہی ہے. اور واقعی یعنی کہ اگر آپ دیکھو تو یو نو نواز شریف پرائم تھا ایک پوزیشن میں تھا ایک ہیرو بننے کے لیے. دیٹ انٹلیکچوئل ایلیٹ آف لبرلز چاہے وہ گھسے پٹے ہوں چاہے وہ جینون ہوں چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں سارے کیا کہہ رہے تھے عمران ورسز نواز شریف کس کو ووٹ دینا ہے؟ نواز شریف کو. ریمبر لوگ ہمیں دیر واز نو پوڈ کاسٹ ہم سے پراپرٹی کا کام کرتے تھے اپنے سرکلز میں لاہور میں پنڈی اسلام آباد جانا ہونا. ممی ڈیڈی کلاس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ او مائی گاڈ گائز ملٹری اسٹیٹ یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹ تھا یار وہ نواز شریف کو دیر لائک دس از ٹوٹل بلشٹ. لائک یہ نواز شریف نے یار موٹر بنائی تھی اس نے کائنڈ آف لائک سو بیکاز دا ریئل ٹائم پالیٹکس جو لوگوں کی ہوتی ہے از آل اوور دا پلیس. اٹس ناٹ آئیڈیالوجیکلی کنسسٹنٹ. اور آئی تھنک پاکستان اور انڈیا کے لوگ جنرلی ساؤتھ ایشیا کے لوگ نظریاتی نہیں ہوتے. دس از مائی ایکسپیرینس ود دیم اینڈ ناٹ بیکاز کوئی جینیٹک جبلت ہے. آئی تھنک جسٹ ہیونٹ ہیڈ نظریاتی ٹریننگ اینڈ وین دیو ہیڈ اٹ دیو بین ویری کنسسٹنٹ لائک اینی ادر پاپولیشن دنیا کے اندر. بیکاز نظریاتی طور پہ ایون ہماری جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے آل اوور دا پلیس تو ایک دم سے نواز شریف اچھا ہو گیا بیکاز دا ریئل سینٹیمنٹ واز اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرو ڈیموکریٹک پرو پیپلز مینڈیٹ جو بھی. سو دا ون تھنگ جو نون لیگ کے لیے ورک آؤٹ کر رہی تھی ووٹ کو عزت دو دے ہیڈ ٹو ڈمپ اٹ آل. پولیس گردی پنجاب پولیس کی جو ایک آئیکونک سورٹ آف امیج ہے آف لائک بلوٹیڈ موٹا کرپٹ پولیس آفیسر وہ سارا انہوں نے اپنے پیٹے میں ڈال دیا کہ دیکھو ہم سب کو ہراس کریں گھروں میں. پھر لاہور ڈیفینس اسلام آباد ممی ڈیڈی پوش ایریاز کے اندر ریڈ ہو رہی ہے. گھر کا دروازہ ٹوٹ رہا ہے اندر سے بندے کو نکال رہے ہیں. پڑوسی دیکھتے ہیں ڈوڈ پیپل ٹاک یہی اٹس این ایل جی ایس بیکن ہاؤس سارے ممی ڈیڈی کلاس کے جو اسکول ہیں یہی لمز ایل ایس سی ان میں یہ باتیں ہوتی ہیں یہ نسٹ میں ہوتی ہیں فاسٹ میں ہوتی ہیں. وہی بچے ہیں انہوں نے ہی ووٹ دینا ہے انہیں ہی گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں وہی واٹس ایپ گروپس میں. اینڈ آلسو انہوں نے کلیمپ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی آن اے پلیٹ فارم دیٹ وازنٹ لائک ٹی وی. دے کریک ڈاؤن آن اے ٹی وی اسٹائل. وہ اس کو اسپرنگ کی طرح اور اس کو وہ دیتی ہے اچھال رہے ہیں. اسٹرائسینڈ افیکٹ جس کو کہتے ہیں باربرا اسٹرائسینڈ جو میوزیشین تھی اس کا مذاق جو اڑاتا تھا تو وہ اس کو دباتی تھی تو وہ اور اچھلتا تھا. تو وہ بیسکلی جینوئنلی مجھے ترس اگر آیا نا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پچھلے
and however many years जब मैंने थोड़ा सा पॉलिटिक्स को थोड़ा सा फॉलो किया, नून लीग पे पिछले 2 सालों में तरस आया, वो कुछ अच्छा भी कर देना तो इट्स गोइंग टू, आई थिंक मुझे तरस नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है, द रीज़न कि ये सब कुछ हो रहा है, इसके उन्होंने जल्दबाजी की, राइट, उन्होंने अपना फ़ायदा देखते हुए 22 करोड़ लोगों का. दैट्स वेयर द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कम्स इन. आई थिंक समथिंग जो बियॉन्ड हमारी कैपेसिटी है ऑफ डेटा, जो हमें नहीं पता, यानी कि यार आप मर जाओ यार ब्रो, आप मर जाओ. Just let me make the point, and I know तुम्हारी आर्गुमेंट क्या है. I think behind closed doors उनको genuine existential political और individual threats थे, PTI phenomenon से और फैज़ हमीद वाले phenomenon से. I think ये सब real था उनके लिए. I agree, I'm sure था. बट उसमें ये आर्गुमेंट जो बनती है, जो एक ले पर्सन की बनती है, कि हमारे पास यही ऑप्शन रहती है कि ठीक है और मर जाइए, फिर मैं मर जाना पाई, मैं मतलब, तो दे शुड हैव हैड अ पॉलिटिकल डेथ ताकि उनकी रीबर्थ हो सकती. रीबर्थ के लिए मौत आनी, जन्नत मौत के बगैर नहीं मिलती ना, वो वाली जो बात होती है. तो उनको वो मरना नहीं चाह रहे थे, फॉर वट एवर रीजन. नवाज शरीफ वॉज ओल्ड, बच्चों की मोहब्बत गालिब आ गई, यार मगर आपने बेसिकली 22 करोड़ बंदे को स्क्रू ओवर कर दिया है ना. इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं, इस वक्त जो पेट्रोल की सूरत हाल है, जो इन्फ्लेशन हुई है, आपने लिटरली यार 3 गुना हर चीज़ महंगी हो गई है. लोगों की जो नेटवर्थ थी वो आपने डिवाइड कर दी है बाय 3. 1/3 होगी डेफिनेटली. आई थिंक एसेट्स में भी, लाइक अगर किसी के पास फाइलें थी, प्लॉट था, एक्सेप्ट में भी गाड़ियाँ वो सस्टेन कर रही हैं नॉमिनल वैल्यू में, बट लाइक एक्चुअल इन्फ्लेशन की वजह से वो भी इट्स BS. तो लोग को जो घर जिनके ऊपर वो बैंक करते थे, लाइक अगर एक एवरेज आप मिडिल क्लास फैमिली ले लो, उनका 5 मरले का घर है, 3 मरले का, 8 मरले का, 10 मरले का, व्हाटएवर, 2 मंजिल 3 मंजिल है, उसकी वो 2, 4, 5 करोड़ की मालियत पे वो सारे नौजवान जो वर्क फोर्स में एंटर कर रहे थे, वहाँ बेटे बेटियाँ उनके, वो बैंक कर रहे हैं कि एट वन पॉइंट ये घर बिकेगा और हमारे इंडिविजुअल घर बसेंगे. तो वो इंडिविजुअल घर जो है, अब वो बिक के एक 3 या 4 क्या, वो एक नया घर नहीं बचा सकता. I mean, और जस्ट द फैक्ट कि हर चीज़ 3 गुना ज़्यादा महंगी भी हो गई है यार. वो तो डे टू डे है ना. आई एम टॉकिंग मोर esoteric, sort of more planned out, sort of जो ठीक है, लाइफ की लॉन्ग टर्म उसकी भी बात कर रहे हो, मगर जनरली आपने तबाही फेर दी है, जो सीधी सी बात है. The reason मैं ताश क्यों आता पे, it's not because I have a sympathy को corner for them. It's because ये उनकी individual गलती नहीं थी. यानी they pulled the trigger, but someone made the gun, someone put the bullet in. यानी मेरी बात समझ रहे हो ना? There's a lot of things leading up to that event जहाँ पे उन्होंने trigger pull किया नून लीग ने. Again, also holding their hand was the People's Party when they were pulling said trigger. But अक्सर जो हाथ supportive होते हैं वो लोग भूल जाते हैं. It's the finger that that pulls the trigger. इसलिए मुझे तरस आता है is that मुशर्रफ creates this circumstance, this vacuum जिसके अंदर इमरान खान पैदा होता है, लिबरलाइजेशन होती है, 50 बैंक खुल जाते हैं, हम बैंकों को फीड कर रहे हैं, सूद का रेट 22% पे कभी नहीं आता अगर 50 बैंक नहीं है एलीट के. नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी एक वो बनाते हैं कि अच्छा अब हम मिसाक जमहूरियत वो करेंगे, और फिर एकदम से इमरान खान को लॉन्च किया जाता है. राइट. सो इट्स एंड देन ऑल ऑफ दीज ऑफिसर्स, राइट, ये सारे जो ऑफिसर्स हैं who were a part of this coup and counter coup, they are all Musharraf era products, right, or by products of that era. Some of the big players is for example छोटे बाजवा साहब जो थे, आसिम सलीम बाजवा साहब, वो मुशर्रफ साहब के बड़े राइट हैंड मैन माने जाते थे, and he stops CPEC from rolling, which is a direct hindrance to the Nawaz Sharif CPEC project. And I'm calling it the Nawaz Sharif CPEC project because it's a particular vision of CPEC. हालांकि CPEC is older or thrives or still is, but that particular vision जो था 2-3 साल का नवाज शरीफ साहब का, the way it was operating then, उसको भी रुकावट. फिर रज़ाक दाऊद from that same sort of, रज़ाक दाऊद makes a lot of money मुशर्रफ के ज़माने में, he makes a lot of money मुशर्रफ के ज़माने में, and afterwards. Anyways, point मेरा ये है कि बहुत ज़्यादा moving parts हैं, and it's quite obvious कि plus जो general global trend है, by the way, coming back to the American elections and relating it to Pakistan elections, anti-establishment sentiment पूरी दुनिया में it's at an all-time high.
پوری دنیا کے اندر. میں اب دھڑلے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں نون ماڈرن ہسٹری میں 21ویں 20ویں صدی میں 19ویں صدی ملا کے کولیکٹیو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ ایک ویگ ٹرم ہے یہاں پہ, ایک ویگ بلینکٹ ٹرم ہے. فار سم ون اٹ کین مین کارپوریٹس, فار سم ون اٹ کین مین ملٹری اسٹیٹ, فار سم ون اٹ کین مین انٹیلیجنس, فار سم ون اٹ کین مین اے لٹرل ڈکٹیٹر. آئی تھنک ہم اسے ڈیفائن اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک پرماننٹ گورنمنٹ جو سکسیسو الیکشنز کے بعد بھی پرسسٹ کرتی ہے, ادھر ہی رہتی ہے. ایک پرماننٹ گورنمنٹ یا ایک پرماننٹ گورنمنٹ کلاس. اٹس اے کلاس آف پرسن, اٹس اے کائنڈ آف پرسن. اس کے خلاف ایک نیچرل سینٹیمنٹ ہے. انٹرنیٹ نے ایک ڈیموکریٹائزیشن کریٹ کی ہے آف انفارمیشن عام پبلک کے اندر. دیٹ وہ ٹرینڈ یا وہ میم جو ہے وہ یونیورسلائز ہو گیا ہے. لینڈسکیپ بھی تو فلیٹنڈ ہے. پاکستان میں بھی وہ, یعنی پی ٹی آئی, اگر I don't buy into that bullshit sort of populist narrative کہ ٹرمپ اور عمران اور مودی اور اردوغان یہ سب ایک ہی کیریکٹر. I don't buy that bullshit. But I think they're very different distinct characters جو different purposes serve کرتے ہیں اپنی یعنی اس کے اندر باؤنڈریز کے اندر, یا انٹرنیشنلی بھی جو کرتے ہیں کوئی پرپز سرو. لیکن اس کی سروس میں, ان سروس آف دیٹ آرگیومنٹ, اگر میں 2 منٹ اس پاپولزم والے آرگیومنٹ کو مان لوں تو یہ سینٹیمنٹ جو جنرلائزڈ ہے وہ جب لوکلائز ہوتا ہے تو وہ عمران کی شکل لیتا ہے یا مودی کی. یہ اس حد تک میں اس کو انٹرٹین کر کے کہتا ہوں ہاں یار انٹرنیٹ نے بڑا ہیلپ کیا, یو نو. بٹ دا اوور آل آئیڈیا کہ یو نو وی ہیو ٹو ٹرسٹ دی ایکسپرٹس, اینڈ ایکسپرٹس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ایک میس ہسٹیریا کریٹ ہو گیا ہے, اور یو نو پرائیویٹ پبلک کو کلوژن اور فیشزم اور یہ سب کہانیاں, یہ سب کہانیاں آئی تھنک ٹو جسٹیفائی ناٹ وانٹنگ ٹو ہیو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ ان پاور, اینڈ انسٹیڈ ہیونگ پروٹیکٹڈ کلاس آف لیڈرشپ جن کو بہتر پتہ ہے عوام کے لیے کہ کیا ہونا چاہیے, یو نو, ہو نو بیٹر کہ کون سی ویکسین اور کون سی دوائی اور کون سی پالیسی ورک کرتی ہے اور انوائرمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے. وہ بہت ہمدرد ہے عوام کی, ایز اپوز ٹو سم لاؤڈ ابریسو سورٹ آف obnoxious character like ٹرمپ اور عمران اور whoever. So you know ایک catch-22 ہے. کیا ہمیں پاکستان کے اندر اور امریکن الیکشن کے اندر ایک ٹرینڈ جنرل تو نظر آ رہا ہے نا, اور یورپین کے ایک کنزرویٹیوزم کی طرف ایک شفٹ تو ہے جنرل پاپولس کا, اور ایک نیو کنزرویٹیوزم پیدا ہو رہا ہے 100%, جہاں پہ وہ فری مارکیٹس کا تصور یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اتنی ڈسکشن نہیں ہے. زیادہ سوشل آرگنائزیشن اور نیشنل آئیڈینٹیٹیز, باؤنڈریز, بارڈرز, امیگریشن اور ان چیزوں کے بارے میں زیادہ ایک فوکس ہے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ 100%. آئی تھنک جنرلی لوگ بیکاز چیزیں بہت ریپڈلی چینج کی ہیں پچھے کچھ 50 ایون لائک پچھے 20-25 سال کے اندر, یو نو 10 سالوں میں 20 سالوں میں. تو آئی تھنک جنرلی لوگ ایک اس ٹائم پہ بہت مینیا تھا پروگریسوزم کا, کہ نئی چیزیں اور ہر چیز کو ہم پھر سے سوچیں گے اور نیا تصور کریں گے, اور پھر جب چیزیں ورک آؤٹ نہیں کرتی تو آئی تھنک لوگ نیچر کنزرویٹیوزم. لیکن مارکیٹس کے اعتبار سے لیفٹ کی اور رائٹ کی کرٹیک سملر ہوتی جا رہی ہیں 100%. یا market, because we're in a post capitalism sort of age where capitalism جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹس پہ اور پروفٹس پہ, وہ بھی اب آبویس نہیں رہا. جس طرح سے یعنی فیوڈلزم سے انڈسٹریلائزیشن سے فائنینشلائزیشن, دیر آر کارپوریٹس جو $multi-million کارپوریشنز ہیں, $multi-billion کارپوریشنز ہیں, they are not profitable and hence they are not sustaining real markets. یعنی ایلن مسک کس پہ جی کاربن کریڈٹس بیچ کے میں آپریٹ کر رہا ہوں, ناسا کا ٹھیکہ مجھے ملا ہوا ہے, بس میرے آئی پی اتنی زیادہ یونیک ہے نا میری کہ مجھے بس میں بلینئر ہوں یا ملٹی بلینئر ہوں. سو کیپٹلزم بھی کنونشنل سینس کے اندر نہیں آپریٹ کر رہا. تو رائٹ کے اندر بھی جو کرٹیکس ہیں کہ یار وہ ورکنگ کلاس بندے کے لیے یار ہماری جابز, اور وہ ایک ٹرانسفارم کر کے ایک آلموسٹ لیفٹسٹ کرٹیک بن گئی ہے مارکیٹ پلیس کی. سو وہ وہاں پہ مرجنگ, یعنی وہ جو جوک ہوتا ہے کہ فار انف رائٹ اینڈ فار انف لیفٹ, تو یو نو دا پولیٹیکل اسپیکٹرم از ناٹ اے اسٹریٹ لائن, ہوئے گا ایسے ایک بیلٹ لوپ کی طرح, ایک موٹے سے بندے کے پیٹ کے یو نو اٹ لوپس بیک اینڈ یس. تو آئی ڈونٹ نو پاکستان کے لیے کیا ہے ہورائزن پہ. آئی تھنک کہ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں پارٹیز
چاہے ڈیموکریٹس جیتے ہیں چاہے ریپبلکنز، مور آف دا سیم ہوگا. آئی تھنک وہی ان کی جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پالیسی ڈیڈ سیٹ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو کسی بھی صورتحال میں سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ آئی تھنک اسرائیل کی ڈاؤن فال کا مطلب ہے کہ ویسٹرن ہیجمنی مڈل ایسٹ میں ختم، اور اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کا جو ایک وہ 80% بلیک راک والا پورا ایک آپ نے چیز بنائی ہوئی ہے وہ تھریٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک ختم یا پھلنا پھولنا یا ختم ہونا بائنری نہیں ہے، 0-1 نہیں ہے. چل لیٹس سے ویکن ہو جاتی ہے. آئی تھنک مجھے ایسے لگتا ہے کہ دی امریکن اسٹیٹ کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے جو اب اسرائیل کی زائنسٹ سپورٹ سے بیک آف کرنا چاہتا ہے. مجھے ایسے فیل ہوا ہے، ایسے کچھ مجھے انڈیکیٹرز ملے ہیں ان کے کچھ یعنی اینالسٹ کی باتیں سن کے، جو رائز آف اینٹی سیمیٹزم کو وہ الاؤ کر رہے ہیں اپنے کلچرل کانورسیشن کے اندر ایز اے ٹول آف، یعنی اٹس ناٹ دیٹ اینٹی سیمیٹزم از دا گول بٹ اٹس اے ٹول آف گیٹنگ پیپل آف، ویننگ پیپل آف یعنی Zionism or the Zionist project. I think they have developed a careful enough balance between Saudi and Iran and Israel where I think they want to manage the Middle East more passively than actively. I think intention کی یہ ہے، whether or not actively یہ ہوتا ہے کہ یہ بات remains to be seen. Would you say that this is because nature of capital change کر گیا کہ it's no longer ایک oil dependent? Might be a consequence of technology. You're right. And the nature of capital itself. It might be a consequence of ICT and computing power going up. کہ انہیں لگتا ہے کہ اب مڈل ایسٹ کو اس طرح کنٹین کرنا ضروری نہیں ہے. They might not have to and because their considerations for nuclear energy and اپنے جو actual reserves ہیں امریکاز کے بہت بڑے ہیں جو by the way نارتھ اور ساؤتھ کے، ان کو ٹیپ ان کر لینا وہ اظہار بھی میرا خیال میں بہت بڑی بات ہے. Because if you want to isolate Russia and China, you end up messing with Eastern Europe and the Middle East and Central Asia and South Asia, right? Because ان کی markets ہیں. So it's a new kind of isolationism, I think, where America دور سے وار کرنا چاہتا ہے but at the same time hegemony maintain کرنا چاہتا ہے. It's not isolationism pre-World War والا جہاں پہ امریکہ hegemony کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ ایک سیپریٹ پلیئر ہے، ایک اور ہی ریس میں دوڑ رہا ہے. اٹس ناٹ ایون ان دا ریس. اگین اٹس ناٹ ٹرو بٹ لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی وہ بالکل ہی الگ تھا باقی دنیا سے. اٹس ناٹ ٹرو ایور بٹ میرے خیال میں وہ اپنی پوزیشن کو فورگو نہیں کرنا چاہ رہا، اپنی ہیجمونک پوزیشن کو. وہ اپنی ہیجمونک پوزیشن کو ری امیجن کرنا چاہ رہا ہے، ری پوزیشن کرنا چاہ رہا ہے ان دیٹ کہ وہ ہیجمنی مینٹین کرے بٹ اٹس ناٹ. اینڈ اگین پالیسی میکرز میں پرانے بابے بھی ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہاں نوک کر دو اور بم گرا دو، اور یہاں ایم شیور وہ لوگ سارے موجود ہیں، یو کین کوٹ 1000 آف دیم. بٹ جو ایک نئی سوچ ہے وہ بس ہلکا سا اینگلنگ کرتے امریکہ کو ایسی پوزیشن میں لے کے آ رہا ہے جہاں پہ امریکہ یا ویسٹرن جو بھی ہیجمنی آپ کہہ لو وہ ایک نئی شکل اختیار کرے ایز اپوز ٹو ناٹ گیونگ اپ پوزیشن انچز میں بھی گیونگ اپ سم گراؤنڈ. کلیئرلی انہوں نے چائنا کو مارکیٹ میں انٹر کرنے دیا ہے، یہ ایک چھوٹ ہی دیا انہوں نے 50 سال 60 سال میں ان کو. تو لیٹس سی. آئی مین آئی تھنک رشیا کو چیک دے دیا انہوں نے، اب اس کو مزید پرسو کرنا ان کی وار مشین کو میرے خیال میں ان کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ان کو جو تھکانا تھا، تنگ کرنا تھا، یا جو بھی ان کو کچھ انگل دینی تھی وہ دے لیا انہوں نے. ان کو دکھا دیا کہ یار یہ اتنے پانی میں تم ہو، اتنے پانی میں ہم ہیں، یہ ہماری جنگ کی تیاری ہے. اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو ٹلٹ ٹورڈز چائنا. I don't know if that looks like violence, controlled violence, all-out violence. میرے خیال میں we are looking at the building blocks of a grand یعنی global conflict یا war یا conflagration. It's not it, but اس کی building blocks ہی definitely ہیں. I guess چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی اور کوئی 5-6 دن میں. اگر ٹرمپ I think ٹرمپ اگر وہ جیتا ہے he will come out swinging. مطلب پہلے 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں وہ چلا جائے گا روس موس اور یہ سب میٹنگ یوکرین اور سب. آئی مین کہہ دو سکتی ہے. خیر پہلے بھی وہ بہت چیزیں کہتا رہے، ڈلیور بھی کرتا ہے. آئی مین بٹ یو ریممبر جب ہلری کو اس نے جیل میں ڈالنا تھا. نہیں بٹ آئی تھنک دیٹ واز مور آف اے ٹاکنگ پوائنٹ. تھوڑی سی گلبنس کو مد نظر رکھتے ہوئے یو کین ٹیل وین ہی از اے ٹاکنگ پوائنٹ اینڈ دیر از اے لاٹ آف گلبنس وین ہی سیز یو بی ان جیل، یو نو اٹس ناٹ. اللہ عالم.
بٹ خطرناک ٹائمس. کیا عمران خان جیل سے باہر نکلیں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوست کو بازیاب کروائے گا؟ یا نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اتنا کبھی اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتا ہے. عمران خان فار دا فورسیبل فیوچر آئی تھنک از ان جیل. بٹ ویئرڈ تھنگ میں نے ریسنٹلی نوٹ کیا تھا کہ کوئی ریپبلکن پاکستانی ڈسینٹ کا یہاں پہ بچوں کو اسکول میں ٹاک دینے آیا تھا about how Donald Trump is the best option پاکستان کی foreign policy or something. Yeah, I saw it on the news somewhere. کسی نے شیئر کیا تھا. I was like, what the hell? Strange times. ویسے who would you recommend that people vote for? یار اگر آپ مسلمان ہو امریکہ میں, یار جل اسٹائن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سیریا کی وار پہ وشی واشی ہے. جہاں رشیا کا اور ایران کا اور نیگیٹو کردار تھا اس کے اندر, اور سلاٹر ہوا مسلمان. اگین وہ اس کی پالیٹکس ہے, بٹ باقی اور تھوڑا سا یہ سوشل اور جینڈر اور اس چیزوں میں وہ وہی ٹپیکل نان سینس ہے, یو نو, جو بھی. ووٹ کو بوائیکاٹ کرنے کی بھی بات. اٹس نو, بٹ اٹس اے وے آف بوائیکاٹنگ نا. اٹس اے وے آف رجسٹرنگ یور ووٹ بیکاز یو ناٹ گونا ون. یعنی جنرلی بات نہیں کر رہا, بٹ دس پرٹیکولر الیکشن از کوائٹ obviously not going to win. تھرڈ پارٹی نہیں جیت سکتی امریکہ میں. دیٹ از اے کائنڈ آف پروٹیسٹ ووٹ. اینڈ لیکن ڈیموکریٹس کو جو بلینکٹ ووٹ دینا نا, اگر لانگ ٹرم اسٹریٹجائزنگ کے اعتبار سے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے امریکہ میں, جو بہت کم تعداد ہے. ہاں, آپ کے ووٹ کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے نا, کہ آپ کو کچھ مل اگر نہیں رہا تو ڈیفینیٹلی دے شوڈنٹ ووٹ فار دا ڈیموکریٹ. البتہ جو پاکستانی ایسوسیشن ہے, آئی تھنک سمن سینڈ اٹ ٹو می, دے ہیڈ اے لسٹ آف تھنگس جو ٹرمپ سے انہوں نے, دا پاکستانیز فار ٹرمپ, یا اس طرح کوئی چیز ہے انہوں نے پاکستان میں امریکہ میں کیا. مجھے وہ ایکسپلین کر رہے تھے میرے ایک دوست ہیں بہت پیارے, وہ مطلب شی از اے پروفیسر. تو شی سیڈ کہ یہ ایڈیٹس ہیں, اف دے نیو بیٹر دے وڈ ہیو ہیڈ تھنگس ان رائٹنگ, بیکاز اپیرنٹلی امیرکن لابینگ کے اندر ایز اے لابی گروپ آپ چیزیں لکھواتے ہو, یعنی ود سائن ڈاکیومنٹ کے یہ سب ہمارے لیے ہوگا, اور انہوں نے صرف ٹاکنگ پوائنٹس بنوائے ہیں, اس پہ کوئی دستخط وغیرہ نہیں ہے کہ یہ سب ہمارے لیے وہ کروائیں گے. اچھا. تو اٹ سیمس کہ پاکستانی امریکن تو ٹرمپ کو ووٹ کرنے والا ہے, بیکاز لاسٹ ٹائم اراؤنڈ مجھے یاد ہے کتنے ہمارے کلائنٹ جو امریکہ وغیرہ سے آتے تھے وہ پرو ٹرمپ سیکریٹلی ایڈمٹ ٹو ووٹنگ فار ٹرمپ. کہ نہیں جی بھائی جی, ہوتے ہوتے بڑے ٹیکس بریکس آن لبے, میں تو بڑے پیسے کمائے نے, ناٹ ایٹ آل سر. ہلری وغیرہ ہے تے ویلفیئر والی قوم نے, ٹھیک ہے نا. دس از این ایکچوئل تھنگ فرام اے کلائنٹ آف مائنڈ. سو آئی تھنک انیویٹیبل ہے that people will not vote for the Democrats. I think Arab Americans might still vote for Democrat, but then again Arab Americans کو جو بھی موقع تھا ان کا ووٹ کرنے کا, وہ پیلسٹائن نے بالکل ایلیمینیٹ کر دیا ان کے لیے, بیکاز یعنی ہارریبل کنڈیشن, اور ڈیموکریٹس نے کچھ اور ان کی ساری واچ کے انڈر یہ ہوا ہے. سو آئی تھنک ڈیموکریٹس کی تو مطلب نہیں, آئی آلسو تھنک کہ بڑا مشکل ہے کہ ڈیموکریٹس جیتیں, یا ٹرمپ کافی, بٹ you never know کیا ہوتا ہے. if there's a big game planned, like کہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہوگا اور ایک 9th میں اسٹائل اور chaos اور یہ سب, تو we don't know. اگر ایک if America is in for an overhaul of the whole system altogether, یہ سب بھی ہوتا ہے دنیا میں, اسی دنیا میں ہوتا ہے. تو اور ڈیموکریٹس ایکچولی کا جو ٹاکنگ پوائنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ بس ایک فیشسٹ رجیم آ رہی ہے, آگ لگا دے گا, یہ ہٹلر ہے, ہٹلرین. ایون اب تو کمالا ہیرس نے کہہ دیا کہ یہ ہٹلر کی سمپتی رکھتا ہے, اور یہ سب انبیکمنگ آف اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ, بٹ ان کی ڈیسپریشن یا ان کی نیت کو یہ ایکسپوز کرتا ہے کہ what they intend to do with the election process. بٹ دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ سی ان کا لیفٹ اتنا کوئی وائلنٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی. نہیں لیفٹ نہیں, in that case they would want the conservative right to react violently and then the state clamps down on them. ہاں یہ زیادہ لائکلی ہے. جو اس کا ایک جو ڈریس ریہرسل ہوا تھا وہ ہوا تھا 7 January 5th. January 6th. So اور اس کے اندر بھی اب آبویسلی میں مل رہا ہے جہاں پہ آپ کو ایجنٹ پرووکیٹورس کی ایویڈنس مل رہی ہے اور اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ اس کو بھڑکاوا دینے کے لیے, اور انارمڈ, حالانکہ وہ لوگ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے وہاں پہ, وچ از ناٹ ٹپیکل آف امیرکن کنزرویٹیوز. وہ بس بہت اسلحہ ہے یار, مگر وہ ان کو اس انسٹیٹیوشن کی جو ساکھ ہے, اس کا جو سیکرڈ نیچر ہے وہ نہیں پتا تھا. بس سر دیکھیں نا سر, یہ تو اس طرح ہے کہ یہاں پہ کوئی قائد اعظم ہاؤس پہ چڑھ جائے.
بہرحال سلمان نا پیچھے کوئی 15-20 منٹ سے پیچھے کیمرہ کے کھڑے ہو کے نا انگڑائیاں لے رہے جان بوجھ کے تاکہ ہم پوڈ کاسٹ ختم کر دیں. وہ جو میملین رسپانس نہیں ہوتا کہ اگر ایک واسی لیتا ہے تو بس سب واسیاں لینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی آن کرنا شروع کر دوں تاکہ تو بھی آن کرے اور پھر ہمیں پوڈ کاسٹ اینڈ کرنی اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں پوڈ کاسٹ میں. پر ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے 1.5 گھنٹہ اور پوڈ کاسٹ پلان کی ہے, لیکن وہ ہم ایکسکلوسیو نہیں, ہم مذاق کر رہا ہوں, کوئی اور پوڈ کاسٹ پلان نہیں. ڈونٹ وری سلمان, وی کین گو ہوم ناؤ. Yes. And thank you so much for having me on this podcast. Thank you, Adil, for inviting me to your podcast. It's been a pleasure. So you are a try-in. It's an absolute. Thank you. تو وہ مجھے بتا رہا تھا سب سے جو خطرناک بات ہے